اور میں آپ سب کو ہمارے دلوں میں گھر کرنے والے معلم ڈاکٹر محمد عابد علی کی یادوں کو قید کرنے کی کوشش میں منعقدہ سیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ڈاکٹر عابد نہایت ہی خوش مزاج اور شائستہ طبیعت کے مالک تھے۔ جیسا کہ ڈاکٹر عابد مرچنٹ نیوی سے ایز اے کیپٹن منسلک رہے اور نہ صرف اپنی زندگی کے 40 سال سمندروں میں گزارے بلکہ سمندر کی گہرائی اور ٹھہراؤ جیسے عظیم اوصاف کو بھی اپنی شخصیت کا حصہ بنایا۔ ڈاکٹر عابد نے اپنی پی ایچ ڈی ایجوکیشن میں کی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی آف ملیشیا سے کی، جس میں ڈاکٹر عابد نے 10 اسلامک سکولز کے تعلیمی طریقہ کار کو اسٹڈی کیا اور اس کے ساتھ اپنی ریسرچ اور تھیسیز میں اقبال کے تصور تعلیم پر کام کیا۔ بعد ازاں ڈاکٹر عابد نے 2018 سے 25 تک بطور کوآرڈینیٹر اقبال چیئر بیریہ یونیورسٹی میں اپنی خدمات سر انجام دیں اور پھر ریٹائرمنٹ حاصل کی۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ڈاکٹر عابد اس دنیا فانی سے اگلے جہاں میں جا چکے ہیں، اور اس سیشن کے مقاصد میں ڈاکٹر عابد کی یادیں جمع کرنے کے علاوہ ایک سب سے اہم مقصد یہ بھی ہے کہ ہمارا آخرت کے مراحل میں اللہ کے حضور جواب دہی اور اس کی فکر کو اجاگر کرنا ہے، اور اسی اثناء میں تلاوت کلام پاک کو پڑھنے کی دعوت جنید پراچا کو دیتا ہوں۔ جنید أعوذ پراچا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم وأولئك هم المهتدون۔ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اس کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے درود ہیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور۔ ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیے جائیں گے۔ تو جسے آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا ہی سامان ہے۔ بسم الله الرحمن الرحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم عهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم۔ مہربان رب کی طرف سے فرمایا ہوا سلام ہوگا، اور کہا جائے گا اے مجرموں آج الگ الگ ہو جاؤ۔ اے اولاد آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا؟ بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
فائز کنٹینیو کیجیے گا پلیز. جزاک اللہ. اب میں اوپننگ ایڈریس کے لیے میم معینہ کوثر کو دعوت دینا چاہوں گا. میم معینہ نے ڈاکٹر عابد کے ساتھ ایز اے ڈپٹی کوآرڈینیٹر اقبال چیئر 7 سال کام کیا اور ڈاکٹر عابد اور میم معینہ نے مشترکہ طور پر شاہین اقبال جو کہ اقبال چیئر کی اسٹوڈنٹ باڈی ہے اس میں ہم سارے والنٹیئرز کی رہنمائی کی، جس کے لیے ہم سارے شاہین اقبال کے والنٹیئرز آپ کے اور ڈاکٹر عابد کے ہمیشہ مشکور رہیں گے. کرنٹلی میم معینہ بطور کوآرڈینیٹر اقبال چیئر اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. میم معینہ مائک از یورس، آپ اپنا اظہار خیال کیجیے. السلام علیکم. میرا کیمرہ کچھ ایشو کر رہا ہے اس لیے میں جوائن نہیں کر پاؤں گی، مطلب کیمرہ آن نہیں کر پاؤں گی. سلمان مجھے بتا دیجیے گا جب میرا ٹائم اختتام کے قریب پہنچ جائے جو مجھے گیون ٹائم ہے. جزاک اللہ خیر. سب سے پہلے آپ سب آرگنائزرز کو میں اس چیز کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے اس ایونٹ کو آرگنائز کروایا اور اس کی بہت ضرورت تھی. ہم اس سے پہلے اس کے اوپر میں ڈاکٹر محمد عابد علی کا ایک انٹروڈکشن جیسے کہ میں ان کو جانتی تھی وہ کرواؤں گی، اور پھر جیسے اس پروگرام کا مقصد ہے کہ ہمارا کام اصل میں یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل کام کریں، جو ڈاکٹر عابد کی بھی اپروچ تھی کہ ہم آگے بڑھ کے ایک صرف شخصیت کا نام لیں اور صرف اس کی باتیں کریں، اس کے بجائے ہم عملی طور پہ کام کریں. یہ ان کے لیے بھی بہترین صدقہ جاریہ ہوگا اور ہمارے اپنے لیے بھی یہ صدقہ جاریہ اور یہی آخرت کا سامان ہے. ڈاکٹر عابد نے 2018 میں اقبال چیئر جوائن کی، اکتوبر 2018 میں ایز کوآرڈینیٹر اقبال چیئر، اور اس کے بعد میں نے 2019 میں فروری 2019 میں جوائن کیا ایز ٹیچنگ اسسٹنٹ، اور اس کے بعد پھر میں اسسٹنٹ کوآرڈینیٹر پر پروموٹ ہو گئی. اس میں یعنی فروری 2019 سے نومبر 2025 تک ڈاکٹر عابد کے ساتھ میں ایسوسیٹڈ رہی اور سر کی ایز سب آرڈینیٹ میں نے کام کیا. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ، میں سمجھتی ہوں کہ بہت سعادت کی بات ہے میرے لیے، اس نے مجھ پہ انعام کیا کہ میں ایک ایسی شخصیت کے ساتھ مجھے اتنا بھرپور کام کرنے کا موقع ملا. میں نے ان کو پورے طریقے سے نہ صرف یہ کہ وہ مجھے بہت سی چیزیں بتاتے تھے بلکہ بہت سی چیزیں میں نے ان کو کرتے ہوئے دیکھی، تو جس کی بیسس پہ میں یہ بتا سکتی ہوں اور اس پہ بات کر سکتی ہوں کہ سر کے قول اور عمل میں کتنا بیلنس تھا. ڈاکٹر عابد عموماً اپنی لائف کے حوالے سے بھی بتاتے تھے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ویریڈ ایکسپیرینسز دیے. انہوں نے جو میٹرک ہے وہ آرٹس میں کیا تھا، اور ان کا جو انٹرمیڈیٹ ہے یعنی کہ جو 12ویں کلاس ہوتی ہے وہ ان کی سائنس میں تھی. یہ ایک تھوڑا آڈ آپ لوگوں کو لگے گا کہ نارملی جب آپ میٹرک آرٹس میں کر لیتے ہیں تو آگے سائنس میں کرنے کی اجازت ہی نہیں ملتی، لیکن سر کو اللہ تعالیٰ نے یہ موقع دیا اور انہوں نے ایف ایس سی پھر کی، یعنی کہ اس کے بعد ایف ایس سی کرنے کے بعد وہ انہوں نے بی اے بھی کیا، اور اس میں انہوں نے فلاسفی بھی پڑھی تھی اور باقی سبجیکٹس بھی پڑھے. اور اس کے بعد پھر وہ جب ویسے ایف ایس سی کرنے کے فوراً بعد یعنی اراؤنڈ 18 ایئرس کے ہوں گے جب وہ مرچنٹ نیوی میں چلے گئے. اور وہاں پر نارملی جو لوگ مرچنٹ نیوی میں جاتے ہیں، جیسے ہماری آرم فورسز کا بھی ہوتا ہے کہ لوگ جو سیکنڈ ایئر کے بعد جاتے ہیں تو یوزلی جو وہاں پر پڑھائی اپنی وہ اپنے سبجیکٹس سے ریلیٹڈ کروا رہے ہوتے ہیں تو لوگ بس وہی کرتے ہیں جو وہاں پہ سلیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. تو اس کے بعد وہ خود سے پڑھنا بہت کم لوگ ہوتے ہیں، موجود ہوتے ہیں لیکن کم ہوتے ہیں جو الگ سے انیشیٹو لے کے اپنی پڑھائی کو آگے کنٹینیو کریں، کیونکہ وہ جاب کے ساتھ وہ کرنا اس میں بہت محنت چاہیے ہوتی ہے، ایکسٹرا ایفرٹ چاہیے ہوتی ہے. تو ڈاکٹر عابد نے اپنے شپ کے کورسز یا سی لائف سے ریلیٹڈ جو بھی ہوتے ہیں وہ بھی کیے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے اپنا پرائیویٹلی بی اے بھی کیا، اور پھر اس کے بعد وہ آگے پڑھتے گئے. انہوں نے ایم بی اے کیا، ایم بی اے ان ہیومن ریسورس مینجمنٹ کیا، اور اس میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ
جو ٹیم بلڈنگ اور باقی چیزیں ان کے لحاظ سے انہوں نے جو MBA کیا تو وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے ان کی آنکھیں بہت کھلی, انہوں نے اس سے بہت سیکھا, لرن کیا کہ یہ دنیا اور اس کے نظام جو ابھی ہم لوگ سسٹمز کے بیچ میں چل رہے ہیں یہ کیسے چلتے ہیں. تو اس میں انہوں نے بینکنگ کے لحاظ سے بھی پڑھا, لوگوں کو بھی دیکھا, تو اس میں وہ بہت زیادہ اس کے یہ MBA کے لیے وہ بہت خوش تھے کہ انہوں نے وہ کمپلیٹ کیا, یہ ان کو اس کی وجہ سے بہت فائدہ ہوا. اس کے بعد انہوں نے PhD کیا ان ایجوکیشن فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ملیشیا, اور وہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ وہ پھر وہیں پر ان کے ہاسٹل میں رہ کے بیچلرز کی طرح انہوں نے اچھے طریقے سے, جیسے بیچلر لڑکے ہوتے ہیں نا اس کی طرح انہوں نے کہا کہ فلی یہاں پہ انہوں نے اپنا پڑھا اور بھرپور طریقے سے اس کو پڑھا, اور اسلامک یونیورسٹی کے ماحول کے لحاظ سے بھی وہ بڑی تعریف کرتے تھے, اور اس کے لحاظ سے خوب مطلب یہ کہ ان کے انوائرمنٹ, یونیورسٹی انوائرمنٹ اور وہاں پہ جیسے وہ ریسرچ کا ماحول ہے اس سب کے حوالے سے بتاتے تھے کہ ہم لوگ راتوں کو بیٹھ کر بھی ریسرچ کیا کرتے تھے. اور سی لائف کے حوالے سے وہ یہ بتاتے تھے کہ ان کو تقریباً 6 ماہ سی میں رہنا پڑتا تھا, ٹریول کرتے تھے, پھر وہ چھٹی لیتے تھے, اور پھر جب فیملی کے پاس ہوتے تھے ان کو بھی بھرپور ٹائم دیتے تھے. اور لیکن یہ بھی ہے کہ جب وہ لینڈ پر آتے تھے اس پوری لائف میں تقریباً بتاتے ہیں کہ 40 سال وہ مرچنٹ نیوی میں رہے ہیں. مرچنٹ نیوی جو ہوتی ہے یہ نارمل جو ہماری آرم فورسز والی نیوی ہے اس سے الگ ہوتی ہے, یہ سویلین نیوی ہوتی ہے, جو تجارتی نیوی ہوتی ہے نا, یہ وہ ہے. تو اس میں پھر یہ یہاں آتے تھے تو انہوں نے اداروں پر کام کیا, اور یہاں پہ 1990s میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے 2 ادارے قائم کیے جس میں جماعت اسلامی کے ساتھ بھی مل کے تھے, اور بعد میں وہ ادارے ان کے پاس نہیں رہے, ان بہت سی وجوہات کی بنا پر وہ ادارے جو ہیں ان کی اونرشپ اور لوگوں کے پاس چلی گئی. لیکن وہ ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ادارے تھے, ان میں سے ہی کچھ لوگ ایسے نکلے جنہوں نے ایجوکیشن کی بیسس پہ مزید آگے کام کیا ایجوکیشن کی فیلڈ میں اپنے اپنے آئیڈیاز سے لے کر, جن میں ERDC کے جو ہیڈ ہیں سلمان حافظ صدیقی وہ شامل ہیں, اور اس کے علاوہ آفاق سے شاہد وارثی صاحب شامل ہیں, اور بھی لوگ ہیں جن کے ساتھ انہوں نے مل کے مطلب یہ کہ وہ ان انسٹیٹیوٹ سے نکلے تھے اور انہوں نے ایک امپیکٹ کریٹ کیا اپنے اپنے سفیئرز میں. تو یہ تمام چیزیں مطلب میں آپ کو بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر عابد شروع دن سے ہی جہاں ایسوسیٹڈ جہاں رہے تو وہ انہوں نے ہمیشہ ایک امپیکٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کی. ایسے ہی وہ بتاتے ہیں کہ وہ جس محلے میں رہتے تھے تو انہوں نے وہاں پر بھی ایک تنظیم بنائی اور وہاں پہ صفائی کے لحاظ سے کام کرتے تھے وہ لوگ, اور یعنی کہ ساری زندگی وہ ٹیم بلڈنگ کرتے رہے اور کام کرتے ایکچوئل گراؤنڈ پر کام کرتے رہے. اسی طرح جب ملیشیا میں تھے سر تو ڈاکٹر عابد بتاتے ہیں کہ وہاں پر انہوں نے پاکستان اسٹوڈنٹ جو وہ ہوتی ہے نا گروپ ہوتا ہے وہ بھی انہوں نے بنایا, مطلب یہ کہ اس میں رول ادا کیا. اس کے ساتھ اس میں ان کے ساتھ یہاں پر ڈاکٹر آصف خورشید میاں جو یہاں پر بحریہ یونیورسٹی میں ہی بحریہ بزنس اسکول میں ایک فیکلٹی ممبر ہیں, وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے تھے, اور وہ بھی ماشاءاللہ ایک امیزنگ پرسنالٹی ہے. میں نے ان کو خود دیکھا ہے کہ وہ کسی ان کو کوئی چھوٹا سا کام کرنے کو کہہ دے تو وہ اس بندے سے بھی زیادہ جس کا کام ہوتا ہے نا اس سے زیادہ اس کے کام میں انٹرسٹ لے کر اس کا کام کمپلیٹ کروانے کی کوشش کرتے ہیں. تو اسی قسم کے ڈاکٹر عابد بھی تھے. تو یہاں ڈفرینٹ جگہوں پہ انہوں نے کام کیا. اسی طرح شپس میں انہوں نے اپنی ٹیمز بنائی, جس بھی شپ میں ہوتے تھے وہ تو اس میں ٹیم بناتے تھے, اور ایک تو ٹرانسپیرنسی کو وہ بتاتے تھے کہ ہمیں جو فنڈز ملتے تھے تو عموماً کیپٹنس کے اوپر یہ ایلیگیشنس لگتی تھیں کہ یہ خود ووٹ کرتے ہیں ان فنڈز میں. تو سر کہتے تھے کہ میں نے اس میں ایک تو ان کے اوپر بہت زیادہ یوز کرتا تھا کیونکہ 6 مہینے لوگ اپنی فیملی سے دور ہیں, تو وہ چاہتے تھے کہ وہ ان کو اچھا ماحول دیں, تو ان کے کھانے کے اوپر خرچہ ہر چیز پہ, اور ان کو ٹرانسپیرنٹ ہر چیز رکھتے تھے کہ جو فنڈز مل رہے ہیں کہاں یوز ہو رہے ہیں. اب یہ تو ڈاکٹر عابد کا میں اس سے زیادہ انٹروڈکشن ہے, آپ ان کے حوالے سے ان کی لائف, ان کی فیملی, ان کے جو پیرنٹس ہیں ان کے حوالے سے بھی سر کی ایک یوٹیوب چینل ہے فلیش بیک زندگی, وہاں پر ڈاکٹر عابد نے کچھ ڈیٹیل میں ڈفرینٹ کلپس ہیں ان کے, تو اس میں انہوں نے ڈیٹیل میں اپنی لائف کے حوالے سے بتایا ہوا. تو میں آپ سب کو ریکمینڈ کروں گی کہ آپ لوگ وہ ضرور دیکھیے گا کہ اس سے آپ کو سر کے جو اتنے ویریڈ ایکسپیرینسز ہیں تو اس کے تھرو آپ دیکھیں گے آپ کو بہت لرننگ ملے گی, کیونکہ مجھے بہت ملی. اب میں سر کے کانسیپٹ سے بات کرنا چاہوں گی کیونکہ بالکل تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے میرے پاس جو مجھے ایلوکیٹڈ تھا. ڈاکٹر عابد کو میں نے جب دیکھا, نہ صرف ان کے جو وہ بات کرتے تھے عموماً مجھے بتاتے رہتے تھے, بلکہ میں نے ان کو کام کرتے ہوئے جو دیکھا ہے پریکٹیکلی,
اس میں ان کی اپروچ ہمیشہ آخرت اورینٹڈ تھی. دنیا کو بھی وہ آخرت کی نظر سے دیکھتے تھے. وہ خود یہ کہتے تھے کہ میں ایسے کام کرتا ہوں, جب بھی کوئی کام کروں تو میں ایسے سوچتا ہوں کہ میں آخرت میں کھڑا ہوں اور وہاں سے دنیا کو دیکھ رہا ہوں, کہ میں نے تب, یعنی کہ اگر میں آخرت میں کھڑا ہوں اور وہاں پہ اپنے زندگی کے فیصلوں کو دیکھوں تو اس وقت میرا کیا ہوگا, تو میں کیسے فیصلہ لوں گا. تو اس کے لحاظ سے انہوں نے کہا تھا کہ ہماری لائف ایسے ہی ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کی لحاظ سے دنیا کو دیکھیں, اور اسی کی بیسس پہ ہم انٹینشنل لیونگ کریں. یعنی کہ جو بھی ہم فیصلہ لے رہے ہیں وہ ایسے نہ ہو کہ بس چونکہ سب نے لیا, کیونکہ یہ بن رہا تھا اس لیے نہیں. 100% ایک ایک چیز سوچ کے, تاکہ اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے تو ہمیں سب پتا ہو کہ ہم نے یہ کیوں کیا تھا. تو اس میں ایون جب سر نے مجھے بتایا, ایک بار ذکر کیا کہ انہوں نے وٹس گاڑی کیوں لی تھی, اس کے لیے بھی ان کے پاس یہ ایسی مطلب لاجک تھی کہ میں کیوں یہ لے رہا ہوں, اس کی گرپ اچھی ہے, اس کا یہ ہے, اور اسی طرح کے لیوشنس کی طرف نہیں جانا بلا وجہ کے ایک وجہ سے دکھاوا اور خوبصورتی, بلکہ صرف یوزبلٹی کی طرف جانا ہے. اور ایک یہ ایون سر کہتے تھے کہ وہ جب ڈریس اپ بھی کرتے ہیں وہ یہ بتاتے تھے کہ وہ اپ ٹو ڈیٹ رہتے تھے ایون ٹیکنالوجی کے لحاظ سے. اب چیٹ جی پی ٹی کا میں نے ڈاکٹر عابد کو بتایا تھا, لیکن انہوں نے مجھ سے زیادہ اس کو اچھا سیکھا مجھ سے پہلے. تو اسی طرح وہ ٹیکنالوجی کے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ پاکستان میں کمپیوٹر آیا تھا تو سب سے پہلے لوگوں میں وہ شامل تھے جنہوں نے اس کو لیا, اس کو سیکھا. اور ایسے ہی بس مجھے 2 منٹ اور چاہیے ہوں گے پلیز. تو انہوں نے اس کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ اس چیز کو دیکھتے تھے کہ آخرت کے لحاظ سے انہوں نے کرنا ہے. تو اسی طرح وہ کہتے تھے کہ جو ڈریس اپ جو ہے, اپنے آپ کو پاک صاف رکھنا, خوبصورت رکھنا, پریزنٹیبل رکھنا, یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے. اور ایک بات وہ جو کہتے تھے کہ جب ایک انسان جب مسلمان جو ہوتا ہے نا, وہ جتنا ایج میں زیادہ ہوتا جاتا ہے اتنا ہی وہ ایجائل ہوتا جاتا ہے, اس کے اندر اتنی وزڈم بڑھتی جاتی ہے, تو اتنا ہی یوزفل ہوتا ہے, وہ کبھی بھی ریٹائر نہیں ہوتا. تو وہ میسر وہ ہے فقط فرصت فقط وہ غلاموں کو, یہ اس قسم کا کچھ مصرع ہے اقبال کا. تو اس کے بعد ایک جو چیز وہ دوسری کہتے تھے کہ لاجک جو ہے وہ ہمیں ہر جگہ زندگی میں لاجک کو ضرور یوز کرنا چاہیے. مسلمس کا یہ ایشو ہے کہ وہ چیزوں کو ایموشنلی لیتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ بعد میں نقصان اٹھاتے ہیں. اور جو وہ ابھی ڈیسیجن, جیسے آج بھی اگر ہم کوئی ڈیسیجن لیتے ہیں, کوئی فیصلہ کر رہے ہیں, تو وہ ایموشنل ہو کے جب کریں گے نا تو وہ پھر لانگ لاسٹنگ نہیں ہوگا. تیسری چیز یہ ہے کہ جو ڈاکٹر عابد کے نزدیک سب سے پہلی تھی کہ ہم نے قرآن سے چمٹ جانا ہے. قرآن ہر چیز, اور قرآن سے چمٹنے کا مطلب وہ ہمیشہ یہ کہتے تھے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان علماء کے ساتھ جڑیں جو قرآن کا ذکر کرتے ہیں. قرآن سے چمٹنے کا مطلب ان کی باتیں بھی سنیں, لیکن بیسیکلی جو ہماری فرسٹ اپروچ ہو قرآن کو ہم ڈائریکٹلی اپروچ کریں, اس میں ترجمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں نا اس سے آگے بڑھیں اور عربی سیکھیں. یہاں پہ ہمارے ساتھ کچھ دوست شامل ہیں, دوست حضرات جو ان کے ساتھ ان کے گروپ میں تھے, کہ جن کا یہ وہ سر نے ایک گروپ بنایا ہوا تھا ڈائریکٹلی ٹاکنگ ٹو کریٹر, کہ ہم عربی سیکھیں, مطلب عربی بھلے سے کانورسیشنل نہ سیکھیں, اتنی سیکھ لیں کہ ہم جب قرآن پڑھتے ہیں نا تو ہمیں سمجھ آئے. اور وہ بھی ان کی اپروچ جو عربی سیکھنے کی تھی وہ گرامر کے تھرو نہیں تھی. وہ بھی مجھے بتاتے تھے کہ وہ 40 سال سے وہ قرآن پڑھ رہے ہیں جس میں لفظی ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے اور ساتھ میں نیچے کانٹینیوس ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے. تو اس کی وجہ سے جب ہر سال ہر روز آپ قرآن پڑھیں گے اس کتاب سے, اس قسم کے ترجمے سے جس میں لفظی ترجمہ ہے, تو آپ کو ترجموں کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی, پھر وہ ڈائریکٹلی آپ پڑھ سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر وہ یہ کہتے تھے کہ ہمارے پاس لاجک یا دنیا میں فیصلہ لینے کے لیے ہمارے پاس 3 چیزیں ہیں. ایک تو قرآن ہے, دوسرا سنت ہے, اور تیسری نیچر ہے. ہم دیکھیں کہ قدرت کا نظام کیسے چل رہا ہے, نارمل ہیومن نیچر کیا ہے. اور ہیومن نیچر کے سب سے زیادہ قریب ایک ہیومن چائلڈ ہوتا ہے, اور ہیومن چائلڈ کو اگر آبزرو کریں تو وہ اللہ تعالیٰ کی بیسٹ کریشن ہے, کیونکہ وہ نیچر سے سب سے قریب ہے. تو وہ جیسے بہیو کرتا ہے, وہ جیسے لینگویج لرن کرتا ہے, وہ جیسے اپنی سیلف رسپیکٹ کا خیال رکھتا ہے, تو ہمیں بھی اس کے نزدیک جانا چاہیے. اور نیچر میں بھی چیزیں دیکھیں, جیسے وہ اس کی ایگزامپل میں نیچر سے آپ کی ایگزامپل لے رہی ہوں کہ وہ کہا جاتا ہے نا کہ جب نیچر کی بات کریں تو لوگ کہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے پھر ڈریس نہ پہنے, کپڑے نہ پہنے. تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں, آپ دیکھیں کہ جب قرآن میں آتا ہے کہ ان کے لباس اتر گئے تھے, وہ جو ایک ایرر کے بعد حضرت آدم علیہ السلام اور وہ جب جنت میں موجود تھے, تو اس میں وہ کیا بتاتے ہیں کہ انہوں نے پتوں سے اپنے آپ کو ڈھانپنا شروع کیا. تو جس بات کا مطلب یہ ہے
کہ ہیومن نیچر میں یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو کور کرتا ہے. اور یہ چیزیں جو ہے نا قرآن کا وہ خاص طور پہ، اور یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کی طرف اگر ہم پڑھیں گے، اس نے یہ کیوں کیا، اس نے یہ کیوں کیا، میرا یہ چیز اور یہ چیز، اس طرح چھوٹی چھوٹی باتوں کے بجائے ہم ہائر آبجیکٹیوز رکھیں زندگی میں. اور یہ ہے کہ ہم جو آبجیکٹیو رکھتے ہیں بہت اونچا رکھتے ہیں، ہم ایگزیکٹلی وہی اچیو نہیں کر پاتے، لیکن اس کے آس پاس تو کہیں اچیو کر پاتے ہیں نا، تو وہی اچھا ہے. اور ایک جو میں اسٹوڈنٹس یہاں پہ موجود ہیں، تو میں نے خود بھی دیکھ لیا کہ بات وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو سیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا، کہ یہ چیز ابھی جب میری زندگی میں یہ چیز سیٹ ہو جائے گی تو میں بڑے کی طرف کام کروں گا. وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم اپنا آبجیکٹیو ہائر رکھتے ہیں اور اسی کی طرف اگر ہم موو کر رہے ہیں، اس کی طرف کام کرنے کی سنسیئرلی پوری ایفرٹ کے ساتھ کوشش کر رہے ہیں، تو باقی چیزیں خود بخود سیدھی ہوتی جائیں گی. جو ہم صحیح سے کام کر رہے ہیں نا، تو اس کو ساتھ ساتھ خود ہی الائن ہم کرتے جائیں گے. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کو پکڑ کے کریں گے تو ساری زندگی اسی میں گزار دیں گے، کبھی ہائر اس کی طرف نہیں. تو فائنلی جو آخری بات میں کہوں گی کہ ہیومن ڈگنیٹی کی وہ بہت زیادہ بات کرتے تھے، کہ ایک تو آپ اپنی سیلف رسپیکٹ اور ہیومن ڈگنیٹی کا خیال رکھیں، جس کو وہ خود ہی کہتے تھے کہ اپنی خود ہی کو ہرٹ نہ ہونے دیں، اور اسی طرح دوسرے کا بھی اسی طرح خیال رکھیں. تو اس طرح آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ٹیم بلڈنگ ان کی اتنی اچھی تھی نا، ہر جگہ وہ اتنی اچھی ٹیمز بنا لیتے تھے، تو وہ یہی اس میں دیکھتے تھے. وہ یہ کہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی یہی اپروچ تھا کہ انہوں نے ہیومن ڈگنیٹی کا اتنا خیال رکھا کہ ایک صحابی کے بیان کے مطابق کہ ایسے صحابہ ہر صحابی یہ سمجھتا تھا کہ میں ان کا سب سے زیادہ فیوریٹ ہوں. یہ آپ ہیومن رسپیکٹ کیا اتنا خیال رکھیں، اپنی خودی کو ہرٹ نہ ہونے دیں. تو میں ایک دفعہ، جیسے خواتین کا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی بات پہ رونا شروع کر دیتی ہیں یا وہ، تو اس کے اوپر ایک بار مجھے سر نے بتایا تھا، میں نے ان سے ذکر کیا کہ میں بھی ایسے ہی کبھی نا چیزوں پہ ہرٹ ہوتی ہوں تو روتی ہوں. تو ڈاکٹر عابد کہتے ہیں کہ نہیں، آپ ایسے رویا نہ کریں. آپ جو ہے نا، انسان روتا تب ہے جب اس کی خودی ہرٹ ہوتی ہے، تو آپ اپنی خودی کو ہرٹ مت ہونے دیں کسی دوسرے کی وجہ سے، اس کو مضبوط رکھیں. تو یہ ہے. اور ایک جو بالکل آخری بات کہ سر نے ہمیشہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی بہت زیادہ بات کی، کہ مسلم ورلڈ میں اگر کوئی چینج لانگ ٹرم اگر آئے گا، تو وہ ہمارے جو جذباتی ابھی فیصلے چل رہے ہیں نا، جذباتی یہاں پہ وہ ڈفرینٹ گروپس بھی کام کر رہے ہیں. وہ بتاتے تھے 1000 سال سے ان میں کوئی کمی نہیں رہی ان گروپس کی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کر رہے. تو ہم اس کی سنی بات، اس کی سنی سنائی، اپنے دل کی باتیں، ان کے اوپر ہم چلتے ہیں، ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ پہ کام نہیں کرتے، تو ہم پھر اسی طرح پیچھے رہیں گے. تو ویسٹرن ورلڈ کے حوالے سے وہ یہ کہتے تھے کہ وہ شاید ہم سے پہلے پہنچ جائیں گے ایبسولوٹ ٹروتھ کی طرف، کیونکہ وہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کی طرف ہیں. تو ان بائسڈ ہو کر جب ہم ریسرچ کرتے ہیں تو اس کے اوپر اس سے ہم ضرور صحیح راستے کی طرف پہنچتے ہیں. اور یہ ریسرچ کا کام اینڈ اسلام کا کام ہے. تو اس لیے آپ لوگ جس جگہ پر بھی ہیں، جہاں پہ بھی ہیں، تو ان چیزوں کو آئی ہوپ کہ آپ کر سکتے ہیں. اور سوری میں نے تھوڑا سا ٹائم اوپر لے لیا، تو یہ میری طرف سے ہے. اور بھی بہت سی باتیں تھیں لیکن ٹائم ظاہر ہے کہ لمیٹڈ ہے اور ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. تو جزاک اللہ خیر آپ کی سننے کے لیے. تھینک یو ویری مچ میم. میم اٹس اوکے. اور اب میں کلام اقبال کے لیے دعوت دینا چاہوں گا جنید اللہ شاہد کو. السلام علیکم. میری آواز سب کو جی آ رہی ہے آپ کی. اچھا، میں تھوڑا سا نروس ہوں. میرے گھر کا حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ دل میں غم بھی موجود ہے تھوڑا سا، اور تو کمی کوتاہی معاف کیجیے گا، کوشش کریں گے اس کو نبھا سکیں. اور ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی رام، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان، نئی شان، گفتار میں کردار میں اللہ کے برہان. ہر لحظہ ہے مومن قہاریو، غفاریو، قدوسیو، جبروت،
قہاریو غفاریو قدوسیو جبرو، یہ چار عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ مومن۔ ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہم سایہ جبریل امی بندہ خاکی، ہے اس کا نشیمن نہ بخارا نہ بدخشاں، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، ہر لحظہ ہے مومن کی نئی شان نئی آن، ہر لحظہ ہے مومن۔ جس سے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، جس سے جگرے لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم، دریاؤں کے دل جس سے دہل جائے وہ طوفان، ہر لحظہ مومن کی نئی شان نئی آن، گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان، ہر لحظہ مومن۔ بہت بہت شکریہ جنید بھائی۔ اب میں ڈاکٹر آمینہ مراد کو کی نوٹ ایڈریس کے لیے دعوت دینا چاہوں گا، جنہوں نے ڈاکٹر عابد کی کو سپرویژن میں اپنی پی ایچ ڈی مکمل کی اور پروفیشنلی آپ ایک ماہر تعلیم ہیں۔ ڈاکٹر آمینہ مراد، مائک از یورز، کائنڈلی آپ اپنا اظہار خیال کیجیے۔ تھینک یو۔ ڈاکٹر آمینہ، آر یو دیر؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں اسکرین شیئر کرنا آپ کو الاؤڈ ہے ذرا چیک کیجیے گا۔ جو بھی جی نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی آپ کو اسکرین نظر آ رہی ہے؟ جی نظر آ رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موت کو کہتے ہیں غافل، اختتام زندگی ہے یہ شام زندگی، صبح دوام زندگی۔ ڈاکٹر عابد پر یہ کہتے ہوئے دل یقین نہیں کرتا ہے کہ ہم ان کو ماضی سے مخاطب کریں۔ وہ ایک حساس شخصیت ایک ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہوں نے ابدی زندگی پالی ہے، اور اپنے پیچھے جو چھوڑ گئے ہیں وہ کوئی معمولی ورثہ نہیں ہے۔ اب ڈاکٹر عابد کے کافی گزرا ہے۔ ایکسکیوز می میم، اسکرین ابھی صحیح طریقے سے شو نہیں ہوئی، کائنڈلی اس کو دیکھیے گا ذرا۔ اچھا اسٹاپ شیئرنگ۔ اب نظر آ رہی ہے؟ نہیں۔
go back to meet इस पर अभी जाइए। नहीं है। अच्छा ये शेयर करें। जी अब आ रही है? जी अब आ रही है, परफेक्ट। डॉक्टर आबिद को मैं एक भाई के तौर पर मुखातिब करूं, एक उस्ताद के तौर पर, एक हम असर के तौर पर, एक मेंटोर के तौर पर, ये एक शख्सियत में तमाम रिश्ते आ जाते हैं। जिस इंसान की जिंदगी का मकसद सच्चाई, मकसद ज़िंदगी को पाना और इखलास के साथ अपने पैगाम को, जो रब का पैगाम है, दूसरों तक पहुंचाना, ये ज़िंदगी एक कामयाब ज़िंदगी और हुस्न खात्मा की अलामत है। और हुस्न खात्मा वहाँ आखिरत में जो उनका ज़ादिरा है, वो उनकी वो तमाम इल्मी काविशें हैं जो उन्होंने हमारे लिए छोड़ी हैं। मैं समझती हूँ कि डॉक्टर आबिद जो हैं वो सिर्फ एक ऐसी शख्सियत नहीं है कि जिंदगी में कोई आया और काम कर गया। जो मैं समझती हूँ, जो मेरा अपना उनके साथ गुजारा हुआ वक्त है, और ये तवील मुद्दत है, तकरीबन 25 साल, जिसमें आखिरी 8 साल तो तवातुर के साथ उनके साथ मैंने काम किया। तो ये वो सात शख्सियत है जिनको मेरी अपनी राय में अल्लामा इकबाल जैसे लोग जो सदियों में पैदा होते हैं, तो इस सदी में जो एक शख्सियत है जिसने वो राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान, उसका अमली नमूना पेश किया। ये वो शख्सियत है जिनके लिए मैं इस वक्त बहुत जज्बाती इसलिए हो रही हूँ कि जिस इंसान को आप उस खुदी के उरूज पर भी देखें जिसकी वो गुफ्तगू करते हैं, उस इखलास के उरूज पर देखें, उस कुरान और उस सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवा हसना पर जो गुफ्तगू करते हैं, और फिर जो इकबाल की खुदी को दूसरों तक मुंतकिल करना चाहते हैं, ये तमाम सिफात अगर एक शख्स में समा जाए तो वो फिर एक इंसान नहीं रहता है, वो एक अहद बन जाता है। और जो इकबाल का ये शेर है, उन पर पूरा मुंतबिक हम कर सकते हैं कि खुदी जलवा बदमस्त व खिलवत पसंद, समंदर है एक बूंद पानी में बंद। डॉक्टर आबिद एक ऐसी बूंद है जिन्होंने बहुत ज्यादा इंसानों की जिंदगियों में जो शमा फैलाई है, और जिनकी खुशबू उनकी खामोशी में और उनके इखलास में पिन्हा है। वो एक नजरिए, एक फिक्र और एक मिशन के तौर पर अपने आप को पेश करते थे। उन्होंने कभी अपनी खुदी को इस तरह नुमाया नहीं किया कि उनकी अपनी शख्सियत जो है वो लाइमलाइट में आए। अक्सर उस्ताद का, सातिज़ा का आप देखें, मुफक्किरीन का आप देखें, बड़े बड़े लोगों का, चाहे वो मीडिया के हों, चाहे वो तालीमी मैदान से हों, चाहे वो दीनी मैदान से हों, उनकी शख्सियत को बहुत नुमाया रखते हैं। लेकिन डॉक्टर आबिद की जो एक आउटस्टैंडिंग बात है कि वो इंसान के बातिन को जगाने के लिए, उसकी खुदी को बुलंद करने के लिए, उसे दोबारा कुरान मजीद से जोड़ने के लिए इन फैक्टर्स को हाईलाइट करते थे, ना कि वो अपनी जात को। तो दर हकीकत जो मैंने अपनी जिंदगी में, जब से डॉक्टर आबिद से मेरा राब्ता हुआ, उससे पहले मैंने जिन डॉक्टर आबिद जब मलेशिया गए हैं अपने इल्मी सफ़र के लिए, पीएचडी करने के लिए, तो वो मेरे पास अक्सर आते थे। और एक मरतबा जब उन्होंने अपना पेपर शुरू कर दिया और उसमें अपनी डिसर्टेशन के लिए वो डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं, इंटरव्यूज जमा कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बड़ी दिलचस्प बातें बताई कि
अमीना बहन, वो मुझे हमेशा अमीना बहन कहते थे, और अगर मैं उन्हें डॉक्टर आबिद कहूँ तो वो नाराज हो जाते थे कि आप मुझे आबिद भाई कहा करें। तो अब तक उनके वो अल्फाज मेरे जहन में घूम रहे हैं। तो वो ये कहते थे कि मुझे तो इकबाल के बारे में अमीना बहन इल्म ही नहीं था। वहाँ मुझे जो प्रोफेसर्स थे उन्होंने मुझे इकबाल पर तहकीक की तरगीब दी कि कमाल है, आपके पास इतनी एहसास शख्सियत मौजूद है और आप जो है वो एजुकेशन पे करने आए हैं, तो आप इकबाल के हवाले से करें। तो जब वो अपनी इंटरव्यूज और अपनी थीम एनालिसिस कर रहे होते थे तो वो अक्सर मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स भेजा करते थे, जो अभी भी मेरे पास है, कि आप मुझे बताइए कि आपका काम इकबाल पर बहुत है और आप मुझसे ज़्यादा जानती हैं। मैं कहती थी नहीं आबिद भाई, आप तो पीएचडी कर रहे हैं, मैंने तो इकबाल को एक इनफॉर्मली पढ़ा है। उस वक्त ये 2008-9 की बात है। तो वो कहते थे कि नहीं, आपने जो अपने स्कूल में इम्प्लीमेंटेशन की है और आप देखती रहती हैं और इकबाल के लिहाज से आप अक्सर गुफ्तगू करती हैं, तो मैं खुद इस मौजूदा तालीमी निज़ाम को जो बेनूर, बेरमक और बेसरूर पाता हूँ, क्योंकि ये एजुकेशन सिस्टम, जिस तरह अभी सिस्टर मोइना ने भी बताया कि ये 1995 से मुख्तलिफ इदारों से और उससे पहले से भी मुंसलिक रहे और बड़ा रिसर्च पर गौर करते थे, और जितने इस्लामिक स्कूल्स भी खुलते थे और ये इस्लामी महाज खुलते थे कि हम तालीम के निज़ाम को ठीक करें बड़े इखलास के साथ, लेकिन वो यही कहते थे कि इस तालीमी निज़ाम के अंदर आप जो है इंसान को जो है वो उस मुसलमान और उस ईमान के लेवल पे नहीं ला सकते हैं, वो वर्ल्ड व्यू नहीं दे सकते हैं जो कि कुरान पेश करता है, क्योंकि ये तालीमी निज़ाम इंसान को इसकी फितरत और मकसद ज़िंदगी से दूर करता है। और मैंने ये देखा कि वो इस कदर अपने कॉन्सेप्ट्स में क्लियर थे कि मैंने इतनी क्लैरिटी किसी में नहीं देखी। यहाँ तक कि वो जब अपने कोर्सेज वर्कशॉप्स करवाते थे तमाम माहिरीन तालीम को और जो इस्लामी निज़ाम तालीम के लिए कुछ करना चाहते थे, वो कहते थे कि मेरे सामने ये बाल्टी है जिसमें पत्थर है, आप जो काम कर रहे हैं वो एक स्क्वायर जो है उसके अंदर जो है एक व्हील को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये एक स्क्वायर व्हील जो है ये कभी भी चल के नहीं देगा। तो आपको इस तालीमी निज़ाम को खैरबात कहकर एक नई अमली शक्ल देनी है, जिसमें जो वो ह्यूमन कंस्ट्रक्शन की बहुत बात करते थे, वो इंसान की फितरत की बहुत गुफ्तगू करते थे, फिर खुदी की तामीर किस तरह हो, इंसान की शख्सियत का नशो नुमा क्या होता है, और बच्चा किस तरह सीखता है, लर्निंग किस तरह होती है। तो जब तक कि इन 3 सवालात के जवाब हम नहीं देंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतनी क्लैरिटी के साथ जब वो बात करते थे और मैं देखती थी कि तमाम लोग तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं, लेकिन वो डॉक्टर आबिद की उस बात को सीरियसली उस तरह नहीं लेते, क्योंकि वो कहते हैं कि हमारे लिए मुतबादिल निज़ाम तालीम पेश करें। डॉक्टर आबिद बिल्कुल सही कहते थे कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं आपको कोई सिस्टम कॉन्क्रीट बनाकर दूं, हम पहले इस बात को समझें और उसको चेंज करें। तो वो चीज के लिए क्योंकि लोग तैयार नहीं थे, क्योंकि हमारे यहाँ वो कहते थे लोगों को हलवा चाहिए, लेकिन उनकी कोशिशें इतनी क्लियर और इतनी बेगर्ज थी कि उन्होंने कभी भी अपने मकसद से रूगर्दानी नहीं की। और इकबाल का ये शेर उन पर बहुत पूरी तरह, अगर आप देखें कि वो एक पैकर थे, अगर जिनको कहा जाए तेरे इल्म मोहब्बत की नहीं है इंतहा कोई, नहीं है तुझसे बढ़कर साजे फितरत में नवा कोई। डॉक्टर आबिद ने मुझे बहुत मोटिवेट किया और कहा कि आपने बहुत इस्लामिक एजुकेशन पे काम किया, अब आप जो है इकबाल पर काम करें और एमफिल करें। उन्होंने 2011 में जब उनका पीएचडी मुकम्मल हो रहा था, उन्होंने मेरा एडमिशन जो है मुझे मदद की कि आप दोबारा आप खुद अब यहाँ एडमिशन लें। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी मलेशिया में मेरा एडमिशन भी हो गया, और बस मुझे जाने की देर थी, लेकिन मैं कई वजूहात की वजह से नहीं जा सकी। लेकिन मैंने उनसे वादा किया कि मैं जब भी इंशाअल्लाह फरागत पाऊंगी मैं ज़रूर इस चीज़ को परस्यू करूंगी। और मुझे लगता है कि जो कुछ मेरा 2017 से 2025 तक का जो काम है वो मैं डॉक्टर आबिद के नाम डेडिकेट करती हूँ, कि उनके बगैर मैं 2017 में जब दोबारा उन्होंने मुझे कहा और वो
IOBM में आए कि आप अब ये काम करें। हालांकि इससे पहले मैं 3 मरतबा PhD के लिए लेस्टर में एडमिशन ले चुकी थी, हमदर्द यूनिवर्सिटी में ले चुकी थी, लेकिन फिर जो सबसे बड़ा मुझे इंसेंटिव मिला कि डॉक्टर आबिद यहाँ है, मैंने सब कुछ छोड़ा, मैंने इस काम पर तवज्जो दी और अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी मदद से, उनकी सुपरविजन में एज अ टीचर, वो लेक्चरर वहाँ हमारी क्लासेस लेते थे, उसके अलावा घंटों उनके साथ मेरी गुफ्तगू रहती थी और वो मुझे हर पहलू से बताते थे कि कुरान की जितनी बेहतरीन तफसीर इकबाल ने की है, तो हमें अब एक नेचुरल लर्निंग थियरी डेवलप करनी है और हम बता सकें कि हमारे पास जो एक इंटेलेक्चुअल विरसा है, एक कल्चरल विजडम है, एक इकबाल जैसा शख्स है, हमें उसको एक अमली सूरत में लाना है। और हम ये 31 लर्निंग थियरी से जो है बेजारी शो करके अपने उस ऐसे नजरिए की तरफ आए जो पूरी दुनिया को एक्सेप्टेबल हो, और इसीलिए वो उसको बार बार नेचुरल लर्निंग कहते थे। और फिर इस थियरी का नाम हमने मिलकर नेचुरल लर्निंग थियरी जो है वो पसंद किया, और अल्हम्दुलिल्लाह ये था मेरा सफ़र उनके साथ जो 2017 में शुरू हुआ और 2024 में उसका इख्तिताम हुआ। इस वक्त मेरी 3 हफ्तों में कॉन्वोकेशन है और मुझे बार बार बस ये याद आ रहा है कि डॉक्टर आबिद वो हैं, ज़रूर हैं, काश वो मेरे साथ इस कॉन्वोकेशन में होते। और जो मसरत उन्हें हुई थी, मुझे लगता है कि शायद वो मसरत का इजहार मैंने खुद नहीं किया। और मैं इस पर ख़त्म करती हूँ कि आती है सदा, जो शेर है बहुत खूबसूरत, आप भाई बहुत इसको कोट करते थे, आती है दमे सुबह सदा अर्शे बरी से, खोया गया किस तरह तेरा जौहर इदराक, किस तरह हुआ कुंद तेरा निश्तर तहकीक, होते नहीं क्यों तुझसे सितारों के जिगर चाक, तू जाहिर व बातिन की खिलाफत का सजावार, क्या शोला भी होता है गुलामे खशो खाशाक, आसमां तेरी लहत पर शबनम अफशानी करे, सब्ज़े नौरुस्ता इस घर की निगहबानी करे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डॉक्टर आबिद भाई, आप हमारे लिए हमेशा जिंदा हैं और आपकी आवाज़, आपका काम, इंशाअल्लाह ये हमारा अहद है कि हम इसकी हिफाजत करेंगे। और जिस तरह इकबाल के पैगाम को अल्लाह ताला ने नस्लों तक पहुंचाया है, इंशाअल्लाह आपका काम भी नस्ल दर नस्ल पहुंचता रहेगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जज़ाकुमुल्लाह खैर। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। अब वक्त हुआ जाता है ऑडियंस के लाइव टेस्टिमोनियल्स का, और उन टेस्टिमोनियल्स को आप तक पहुंचाने के लिए मैं माइक हवाले करना चाहूँगा सिस्टर आमिना के। सिस्टर आमिना, माइक आपके हवाले है, एंड नाउ यू कैन टेक ओवर। Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now we will move to the testimonial segment about the memory of Dr. Abid. If anyone from the audience would like to share a memory or few words about Dr. Abid, please raise your hand. I will call your name and then open the mic. जुनेद शाहिद ने माइक हैंड रेज की। Over to you, Junaid Shahid. अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर आबिद साहब के साथ मेरा भी सफ़र तकरीबन 2018 में शुरू हुआ, जब इकबालियात का पैगाम फैलाने के लिए मैं खुद भी अपनी तरफ से एक अदना सी कोशिशों के अंदर मौजूद था बहरी यूनिवर्सिटी के अंदर। और उस टाइम डिफरेंट सोसाइटीज़, कभी गोशा इकबाल, कभी इस तरह की इकबाल सोसाइटी के नाम से हमने शुरू किया पहले। फिर मेरा तारुफ डॉक्टर आबिद साथ हुआ और वहाँ से उन्होंने काफ़ी मुझे मेंटोर करना शुरू किया। तो मुझे कुछ ऐसा एहसास होना शुरू हो गया जैसे जैसे तलाश थी किसी उस्ताद की, उनको पा लिया। और उन्होंने मेरा, मतलब ये मैं बहुत दिल से कह रहा हूँ कि बाप की तरह ख्याल रखा। वो सम टाइम कभी कभी मुझसे जब फ़ोन पे बात कर लेते थे, सिर्फ हाल चाल पूछने के लिए भी, इकबालियात के अलावा भी हम, और मैं मोइना भी हमारे साथ काफ़ी उस टाइम मौजूद थी। और उनका, मैं डॉक्टर आमिना की बात से बहुत एग्री करूँगा। वो कह रहे थे कि वो
ان کے ذہن میں ہر چیز ہر وقت ایجوکیشن کے نام پہ چل رہی ہوتی تھی. خاص طور پہ بچوں کی ایگزامپل سے وہ شروع کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ جنید بیٹا ہم نے اس چیز کو اسٹیبلش کرنا ہے یونیورسٹی کے اندر. مینس ہم وہی یوز کریں گے جو ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ والے ہیں, ٹرینڈس ہم فالو کریں گے, لیکن ہم قرآن کا اور بہت سی جو ہماری تعلیمات اور اقبال کے ورثے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے. ان حالات میں جو بیسٹ پاسبل سچویشن نکل سکتی تھی, اس اقبال کے پیغام کو پہلے پھیلانا, پھر پہلے جو تمام طلباء کرام یونیورسٹی کے اندر موجود ہیں ان کو آن بورڈ کرنا, اور ان کو بجائے کہ اقبال زبردستی انسٹال کروایا جائے, پہلے ان میں تشویق یا شوق پیدا کیا جائے. تو انہوں نے ایک چیز مجھے سکھائی کہ بیٹا سب سے پہلے آپ جو تنقید کرتے ہیں لوگ جو ناقدین میں سے ہیں ان کو ویلکم کرو. آپ جب وہ شروع کریں گے کم از کم بات پھیلنا شروع ہو. پھر وہ سفر چلتا گیا, اقبال چیئر بنی, پھر شاہین اقبال کا قیام آیا. کچھ میرا سفر مختصر تھا یونیورسٹی کے ساتھ, میری گریجویشن 2019 میں ہوگی, بٹ ان کے ساتھ کنیکٹڈ رہے. لیکن بعض مصروفیات کی بنا پر پھر آخری میرا جو وقت ان کے ساتھ گزرتا رہا وہ زیادہ آن پہ رہتا تھا. ایک میموری میں لازمی شیئر کرنا چاہوں گا, سب ایگری, مطلب میرے لیے بڑی وہ امپورٹنٹ ہے شیئر کرنا. میری آخری ملاقات جو ان سے ہوئی یونیورسٹی کے اندر, میں نے ان کو اس دن بتایا تھا کہ میں خود آج کل ملیشیا میں موجود ہوں, یہاں پڑھ رہا ہوں اور ماسٹرز کی تعلیم حاصل کر رہا ہوں. اور جب ان کو بتایا میں نے کہ میں ملیشیا جا رہا ہوں پڑھنے کے لیے, اور انہوں نے مجھے ظاہری بات ہے یونیورسٹی کی ڈیٹیل مجھ سے پوچھی کہاں پڑھ رہے ہو کیا نہیں, پر اپنا سفر کافی شیئر کیا, اپنے بیٹے کا نمبر دیا کہ بیٹا وہاں چلے جانا, ان کا بیٹا جب عبداللہ ہے وہاں پہ آپ کسی قسم کا ایشو ہو, گائیڈنس چاہیے ہو, آپ ملو گے مجھے بہت اچھا لگے گا. اور کچھ انہوں نے اپنا اسلامک یونیورسٹی کا پیغام شیئر کیا مجھ سے, جو ایکسپیرینس شیئر کیا. مجھے جس دن سے مطلب میں نے ایک یہ سوگوار خبر سنی ہے, وہ چیز مجھے روز ہانٹ کرتی ہے کہ کاش میں ان کو یہ بتا سکتا کہ میں ابھی آ گیا ہوں ادھر اور میری ملاقات آپ کے بیٹے سے ہوئی ہے. البتہ نہیں ہوئی ابھی اصل میں. تو یہ چیز ایک ایکسپیرینس تھا یا جو کچھ میموریز تھی میں شیئر کرنا چاہ رہا تھا. اس کے علاوہ ہے بہت کچھ ہے, وقت سب کا وقت میں نہیں دے سکتا, لیکن یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں زندہ رہیں گے. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ ہم نے مل کے میں نے ایز اے اسٹوڈنٹ, انہوں نے ایز اے استاد, کئی موقعوں پہ ہم نے بالکل پیدر پہ, کئی موقعوں پہ ساتھ کہیں پہ ہم نے ایز اے بالکل ٹیم ممبر. جو ڈاکٹر امینہ نے بات کی کہ ان میں کبھی کوئی شوق نہیں تھا کریڈٹ لینے کا, اپنی لائم لائٹ میں آنے کا, یہ بات 100% درست ہے. کئی مواقع ملتے تھے بٹ وہ کہتے تھے بیٹا آپ جاؤ. یا ہم جب شاہین اقبال کی ٹیم اسٹیبلش ہو رہی تھی تو وہ اکثر کہہ رہے تھے کہ بچوں کو آگے کرو, یہ ہمارا مستقبل ہے. وہی بات جو کہتے تھے وہ صاحب گفتار نہیں صاحب کردار تھے. اور جو یہ واحد ورثہ جو اقبال کہتے تھے کہ وہ صاحب گفتار ہٹ کے صاحب کردار انسان کو ہونا چاہیے, وہ ان کا عملی نمونہ تھے. میں یہی کہنا چاہوں گا. میں اختتام کروں گا اس چیز کا باقی, تاکہ باقی لوگ بھی رائے دے سکیں. اور بہت شکریہ. Thank you so much. Kindly take 2 to 3 minutes for sharing your thoughts. Now, Habiba, over to you. السلام علیکم ایوری ون. میں نام ہے میرا, لیکن اس سے پہلے سر کے ساتھ جو پہلا تعارف ہوا تھا وہ میرا ورچولی تھا. اور میرا تعلیمی سفر جو ہے بچپن سے لے کر اب تک جو گزرا تھا, اس میں تعلیم کے حوالے سے ہی بہت زیادہ تحفظات تھے اور بہت ایکسپیرینسز ایسے رہے تھے کہ تعلیمی نظام کو ایک تنقیدی نظر سے دیکھنے پہ ہم بھی مجبور ہو گئے تھے. یہاں یہ نہیں ٹھیک, یہاں یہ نہیں ٹھیک, ایسا ہونا چاہیے, ویسا ہونا چاہیے. تو اس چکر نے مجھے ERDC تک پہنچایا, اور وہاں پہ سر عابد کے ساتھ پہلا تعارف میرا ورچولی ہوا. اور تقریباً 6-7 سال کی جو ایک انفارمل سی لرننگ تھی ERDC میں اور سر عابد کے تھرو, تو میرا ارادہ بنا کہ کیوں نہ فزیکلی جا کے کچھ لرن کیا جائے. یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کی مین ریزن جو تھی وہ سر عابد تھے. انہوں نے اتنا انسپائر کیا تھا. تو 1 سال جو میرا سر کے ساتھ گزرا تھا, میں نے 1 سال میں جو سیکھا وہ شاید میری پوری زندگی کی لرننگ ایک سائڈ پہ ہے, اور وہ 1 سال جو ہے وہ ایک سائڈ پہ.
سر سے صرف کوئی اقبال اور اقبال کی آئیڈیالوجی نہیں سیکھی. بیسیکلی میں نے یہ سیکھا کہ استاد کیسا ہوتا ہے اور ایک انسان کیسا ہوتا ہے, اور ریلیشن شپ جو ایک آرگینک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے, اور لرننگ کے سارے پروسیس میں جو ریلیشن شپ ہے وہ کس طرح سے کام کرتا ہے. میری زندگی میں کبھی ایسا کوئی ٹیچر نہیں آیا. جو مجھے یاد ہے کہ میں اسلام آباد جب گئی تو مجھے راستے یاد کرنے میں بہت مشکل ہوتی تھی, تو سر سے ایسے سرسری سا میں نے ذکر کر دیا کہ سر مجھے یہ راستے نہیں یاد ہوتے. تو سر پورا ہفتہ گاڑی لے کے آتے رہے, مجھے راستے اسلام آباد کی یاد کرواتے رہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں سے لے کر بڑے بڑے جو ہماری اپنی پرسنل لائف کے مسائل ہوتے ہیں, سر نے صرف ہمیں سکھانے کے اوپر جو فلسفیز ایک قسم کی چیزیں انہوں نے ایک وہ تعلق کا ایسنس دیا جس سے وہ والی چیزیں بڑے کھل کے جو بڑے بڑے کانسیپٹس ہیں وہ ہمیں خود بخود ہماری میں دلچسپی پیدا ہو, اور پورا روم دیا کرتے تھے چیزوں کو سیکھنے کا. سم ٹائم یوں لگتا تھا جب آتے تھے ان کے پاس ڈسکشن کے لیے لوگ, یہ میں بیٹھی ڈسکشن کر رہی ہوتی تھی, تو اس میں یوں لگتا تھا کہ سر گویا ایک دم سے انہوں نے وہ جو استادی والی سیٹ ہے اس سے 2 قدم پیچھے ہو گئے ہیں, اور بولنے والے کو پورا روم دے رہے ہیں کہ تم کچھ بیان کرو اور تم کچھ سکھاؤ. اور جو اعتماد ان کا اسٹوڈنٹس کے اندر ہوتا تھا, میں نے وہ آج تک کسی اور ٹیچر میں نہیں دیکھا. ان کا ایک یہ ماننا تھا, جو ان سے ایک میں نے بڑی چیز دیکھی, کہ آپ جتنا کسی انسان کو عزت دیتے ہو وہ عزت سے ایلیویٹ ہوتا ہے. جتنی اس کی سیلف رسپیکٹ اوپر جاتی ہے اتنا وہ انسان سیلف کانفیڈنس میں آتا ہے اور پھر کھل کے وہ پرفارم کرتا ہے. تو سر سے ایک میں نے بہت بڑی یہ چیز دیکھی کہ کوئی اسٹوڈنٹ آ رہا ہے تو سر اس کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں. مطلب ہم نے نہیں دیکھا تھا کبھی, ہمیشہ اسٹوڈنٹس کو ٹیچرس کے لیے کھڑے ہوتا ہے, اور جب تک وہ بیٹھ نہیں گیا سر نہیں بیٹھ رہے. تو یہ کچھ چیزیں اتنی سرپرائزنگ ہوا کرتی تھی کہ انہوں نے سر کے ساتھ وہ ایک ریلیشن شپ اتنا اسٹرانگ کیا کہ ہم لوگوں نے, میں نے اس تعلق سے سیکھا کہ اقبال کی فلسفی کیا ہے, یا وہ کس قسم کا انسان نرچر کرنا چاہ رہے ہیں. اور بہت سم ٹائم حیران ہوتی ہوں کہ سر کا جو میرے اوپر کانفیڈنس تھا وہ شاید مجھے کبھی, شاید ابھی تک بھی اپنے اوپر نہیں ہے. سر نے ایک اپنا بنایا تھا, کچھ کورس کانٹینٹ بنایا تھا اقبال اسٹڈیز کے حوالے سے. ڈفرینٹ یونیورسٹیز میں سر کا یہ ارادہ تھا کہ میں پڑھاؤں گا, لیکن سر کو موقع نہیں مل سکا, اور سم یونیورسٹیز نے شاید کچھ مسئلوں کی وجہ سے نہیں وہ پڑھانے دیا سر کو. تو آج بھی وہ میں سامنے رکھ کے دیکھ رہی تھی کہ سر نے وہ اپنی ساری محنت مجھے ہینڈ اوور کر دی. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کسی کو کچھ پڑھانے کا یا کوئی ایسا کرنے کا. اب وہ میں دیکھ رہی ہوں تو مجھے یوں لگ رہا ہے کہ سر پتہ نہیں کتنی بڑی ذمہ داری جو ہے وہ کندھوں پہ ڈال کے گئے. تو یہ جو کانفیڈنس ہے جو سر نے ہم میں رکھا, اور بہت سارے اسٹوڈنٹس کے اندر, شاید یہ ہمیں ایلیویٹ کرے اور اقبال کو اور ان کی فلسفی کو آگے لے جانے میں بہت مدد کرے. میں اگر سر پہ بولنا شروع کروں تو شاید میں بولتی جاؤں, بٹ دس از فرام مائی سائڈ فار ناؤ, اینڈ تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ سر کی مغفرت کرے اور ہمیں ان کا حقیقی وارث بنائے. جیسا وہ چاہ رہے تھے, ہم سے ایکسپیکٹ کر رہے تھے, ہم لوگ ویسا کچھ کریں اور جو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنے. Thank you so much, Habiba, for sharing your thoughts. Now over to Sabra Shakir. السلام علیکم. میں تو بہت اداس ہوں, حالانکہ میں نے میری ایک ہی ملاقات ہوئی تھی سر سے. میری بیٹی چونکہ بحریہ یونیورسٹی میں اور میرا تعلق سوات سے ہے. مجھے اتنی خوشی تھی جب اس نے مجھے بتایا کہ ہمارے ہاں ایک اکیڈمی چلتی ہے, اس طرح وہاں ایک اتنے اچھے سر بھی ہیں. آپ بچوں کو نہیں پتا ایک استاد کتنا قیمتی ہوتا ہے. پھر میں نے اپنی بیٹی سے کہا کہ میری صرف ایک ملاقات کراؤ اس شخصیت سے جو اپنا پورا ٹائم دے سکتا ہے. میں ان کو صرف ایک دفعہ ان سے ملاقات کرنے کے بعد میں اتنی جذباتی ہو گئی تھی. میں ہر دوسرے دن اپنی بیٹی کو کہتی کہ دیکھو تم نے وہاں جا کر اس کو کمپلیٹ کر کے آنا ہے, تمہیں ایک ایک لفظ آنا چاہیے. تمہیں نہیں پتا ایسے قیمتی لوگ جب نہیں رہیں گے نا پھر اس کا دکھ زندگی بھر رہے گا. میں اور کچھ نہیں کہنا چاہتی, لیکن اللہ تعالیٰ ایسے بہترین لوگوں کی
وہ خوبصورتی وہ جذبہ اللہ تعالیٰ ہمارے آنے والی نسلوں میں ڈالے، کیونکہ ہماری جنریشن بہت بہت عجیب طریقے سے جا رہی ہے، اور ہماری یوتھ جو ہے نا وہ صرف اور کسی اور ہی دنیا میں ہے. اور علامہ اقبال کی اسٹڈی کرنا، قرآن کو اتنے قریب سے پڑھنا، یہ بہت کم رہ گیا ہے. اللہ تعالیٰ ہماری تمام جنریشن میں یہ جذبہ پیدا کرے. اور اس شخصیت نے اپنی ساری زندگی دی تھی، بس اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر، ان کو جنت الفردوس میں ایک بہترین مقام عطا فرمائے. اور یہاں پر جتنے بچے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اندر بھی وہ جذبہ پیدا کرے کہ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ہم سب سے راضی ہو. آمین ثم آمین. Thank you so much. Now over to Hassan Faisal. السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی آ رہی ہے. میں اس وقت اپنے 5th سیمسٹر میں ہوں، تو سر سے میری ملاقات ہوئی تھی when I was in my 2nd semester. تو سر نے ہمیں BSAI 5A کو پاکستان اسٹڈیز اینڈ گلوبل پرسپیکٹو کا سبجیکٹ پڑھایا تھا. تو اٹ واز ریئلی گڈ کہ سر سے اتنا کچھ سیکھنے کو ملا. جو وزڈم اور نالج سر دیا کرتے تھے تو اس کے پیرلل میں آئی گیس کوئی ٹیچر نہیں آتا. تو اس حساب سے سر کی جو ٹیچنگز ہیں وہ ابھی ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسے جو ہے وہ آگے پھیلا سکیں. تو ایک ویسے تو میموریز بہت ہیں، اور جب بھی یونیورسٹی میں کوئی مومنٹ آیا کرتا تھا کہ جب میں ڈاؤن فیل کرتا تھا یا مجھے انزائٹی یا ڈپریشن کی تھوڑی سی ہنٹ ہوتی تھی تو میں سر کے پاس جایا کرتا تھا اور کافی دیر وہاں پہ بیٹھا کرتا تھا اور کچھ نہ کچھ ہر دفعہ سیکھ کے آیا کرتا تھا. تو ایک جو کرکس ہے اس کا وہ یہی ہے کہ یہ ایک دفعہ میں مسجد میں ایک سیشن بھی تھا، تو یہ بات تھوڑی سی انکنونشنل ہے، لیکن میری کلاس اس وقت چل رہی تھی، میں کلاس چھوڑ کے جو ہے وہ سیشن لینا چلا گیا. آئی گیس اس کا نام آئس برگ تھا، سلمان اس کو ہوسٹ کر رہے تھے، ہم 3-4 لوگ ہی بیٹھے ہوئے تھے. تو اس کا بھی سمری یہی تھی کہ سر یہ بتا رہے تھے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا پوٹینشیل دیا ہے، یا ہم اس بات کو کیوں نہیں ریکگنائز کرتے. کہ دیکھیں جیسے ایک آئس برگ ہوتی ہے نا، تو آپ لوگوں کو صرف نا اوپر والا اس کا نظر آتا ہے، جو سمندر کی تہہ سے اوپر جو برف جمع ہوئی بھی ہے، لیکن وہ کتنے نیچے ڈیپ تک جا رہا ہوتا ہے. اسی طرح انسان کا پوٹینشیل بھی ہے کہ آن دا سرفیس بہت کم آپ کو نظر آتا ہے، لیکن ایکچولی میں انسان کا پوٹینشیل بہت زیادہ ہے. تو میری سر سے آخری دفعہ ملاقات ہوئی تھی 2 جون 2025 میں، جب انہوں نے اپنی ایک پارٹنگ سپیچ یا فیئر ویل سپیچ کی تھی شاہین اقبال سے. تو اس میں بس آخری پارٹ جو ہے وہ میں نے یہ کیونکہ ریکارڈ کیا ہوا ہے تو میں آخری پارٹ شیئر کرنا چاہوں گا. صرف 30 سیکنڈس کی ایک سمری دوں گا. کہ سر کہتے تھے کہ اقبال ایک چیز کے بڑے مخالف تھے، وہ ہے اندھی تقلید. کہ اقبال کہتے تھے کہ آپ میں سے ہر آدمی جو ہے نا وہ آگے رہنے کے لیے، تو یہاں تک کہ وہ سائنس کے بارے میں بولا کرتے تھے کہ جو عالم ایجاد میں ہے صاحب ایجاد، ہر دور میں طواف کرتا ہے اس کا زمانہ. اور اگلا شعر ہے، تقلید سے ناکارہ نہ کر اپنی خودی کو، کر اس کی حفاظت. کہ یہ تھوڑا سا ٹرانسکرپشن سے میں نے مس کر دیا ہے آخری والا پارٹ. تو سر آگے سے سر نے کہا ہے کہ آپ میں سے ہر فرد جو ہے وہ ایک انوکھا موتی ہے. اور اسی طرح جو ہے صحابہ نے بھی جو ہے وہ کس طرح سے اسلام کو پھیلایا ہے پورے اس میں دنیا میں. سر نے کہا تھا آخر میں کہ یور ڈیسٹنی از ود یو اینڈ ان یور ہینڈس. کہ یہ جو چیزیں ہیں جیسے موت کہاں ہوگی، بچہ کب پیدا ہوگا، کن والدین کے پاس پیدا ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. باقی اس کے علاوہ جو ہے وہ آپ کی زندگی اپنے ہاتھوں میں ہے، تو جتنی محنت کریں گے اس کا صلہ آپ کو ملے گا. تو بس میری طرف سے اتنا ہی ہے، اور تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم. Thank you so much. Now next testimonial will be the last one. So over to Awais Jamali. السلام علیکم، میرا نام اویس احمد جمالی ہے، اور میرا سر کے ساتھ جو تعلق ہے وہ 6 سیمسٹر سے، 6 سیمسٹر میں نے سر کے ساتھ گزارا تھا. اور زیادہ تر میرا ٹائم یونیورسٹی میں اگر میں آتا تھا تو سر کی آفس آتا تھا، اور میں مہینہ بھی ہوتی تھی وہاں پر. میں آپ کے ساتھ وہ چیز شیئر کروں گا
جب ہمارا انٹرنیشنل کمپٹیشن تھا، انٹرنیشنل وہ تھا کانفرنس تھی 2024 میں. اس میں یہ ہوا تھا کہ مطلب سارے جو بھی آرگنائزرز تھے، جو بھی ممبرس تھے، سارے چلے گئے تھے. ابھی جو رات کے بج رہے ہیں وہ بج رہے ہوں گے 7 یا 7:30 بجے ہوں گے. تو اس وقت تک بھی سر کام کر رہے تھے اور میں معینہ تھی، وہی ہم چیزیں بنا رہے تھے. تو مجھے تھوڑا بہت مطلب یہ لگ گیا کہ میں اس طرح ریئیکٹ کر رہا تھا کہ مطلب کسے ایکسپلین کروں، مطلب تھوڑا بہت مطلب یہ بات کر رہا تھا. تو مطلب یہ ہے نا کہ اس میں بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں، جو شروع میں بھی 2-3 نے بات کر دی تھی، میڈم آمنہ نے کی اور سر جنید نے کی، کہ یہ بات ہے کہ سر کریڈٹ کے وہ نہیں ہوتے تھے. آپ وہ نہیں ہو کہ مطلب یہ ہوتا ہے کہ نا، میں حالانکہ سندھ کا ہوں نا، تو ادھر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے نا کہ ہم لوگ جو ہے نا کریڈٹ کے پیچھے ہوتے ہیں. مطلب کہ میری تعریف ہو، میں چیز ہوں، میں ادھر ہوں، وہ چیزیں ہوں. میں نے یہ 5 سال میں ادھر میں نے ڈگری کر لی، ابھی الحمدللہ پریکٹس کر رہا ہوں نا. یہ ہوتا ہے کہ نا بندہ یہاں پر کہتا ہے کہ میں صرف آگے ہوں، میری تعریف ہو، میں نے کام کیا، وہ کیا. نہیں، ابھی سر کی کانفرنس چل رہی ہوتی تھی اور سر آفس میں بیٹھے ہوتے تھے. ابھی وہ کام چل رہا ہوتا تھا، سر دوسرا کام کر لیتے تھے. میں نے سر کے ساتھ نیشنل بھی کیے، 2 انٹرنیشنل بھی کیے. میں نے سر کے ساتھ یہ کانفرنس کی ہے. میں کافی لوگوں کو مطلب جو بھی آرگنائزنگ ہوتے ہیں، ہیرارکی سے لے کر اوپر تک جو بھی ہوتے ہیں، ڈائریکٹرز ہوتے ہیں، ان کے علاوہ BTI میں ہوتے ہیں، میں نے وہ چیزیں نوٹ کی نا. مطلب ان میں مجھے تھوڑی بہت نظر آتی تھی. مطلب سر یہ تھا نا، مطلب وہی ڈاؤن ٹو ارتھ ہوتے تھے، وہی اپنے کام سے کام رکھنا، یہ چیز. اور دوسری بات، تو سر یہ ہوتے تھے نا کہ سر بڑی تقلید کے خلاف تھے. حسن بھائی نے بھی بات کر دی. سر بڑی بات میں ایک یہ بات بتاؤں گا، سلمان بھائی بھی اس کے آئے وٹنس ہوں گے. تو اگر آپ کا لیڈر، آپ کا جو ٹیم لیڈ ہے، اگر آپ کو کوئی فرنٹ پر ہے نا، سر اس چیز کے قائل ہوتے تھے اس کو کام کرنے دو، اس کو غلطیاں کرنے دو. جب وہ غلطیاں کرے گا تو وہ پھر سیکھے گا. اس طرح نہ ہو کہ اسے یہ بتایا جائے اس طرح کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. اور سر ہمیں صرف اس کے لیے سپورٹ نہیں کرتے تھے کہ صرف سوسائٹی تک. تو ہم سے سر گھر کے بارے میں پوچھتے تھے، طبیعت وغیرہ، یہ چیزیں، وہ چیزیں. تو سر کے تو ہمارے اوپر بڑے احسانات ہیں، اسپیشلی مجھ پر، جس طرح سر ہمیں ٹریٹ کرتے تھے. تو آخر میں یہی کہوں گا کہ اللہ سر کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. تھینک یو سو مچ. Thank you so much. Now, live testimonial segment comes to an end. Now, I would like to hand over the mic to Brother Faiz Jaswal. تھینک یو سسٹر آمنہ. اب میں دعوت خطاب ڈاکٹر اسامہ عابد کو دینا چاہوں گا، جو کہ ڈاکٹر عابد کے فرزند ہیں اور نیشنل یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں اسسٹنٹ پروفیسر کے عہدے پر فائز ہیں. ڈاکٹر اسامہ، مائک از یورس، آپ اظہار خیال کیجیے. بہت بہت جزاک اللہ خیر. آپ لوگ سب لوگوں نے ٹائم نکالا سنڈے والے دن ابو کے لیے. میں اپنی جو ٹاک ہے بس کو تھوڑا سا مختصر رکھوں گا. میں بس چاہوں گا ابو کے آخری 2-3 دن کے احوال بتانا، اور ان کے آخری 2-3 دن میں جو خاص نصیحتیں تھیں مجھے. میرے پاس ملٹیپل میسیجز آ رہے تھے پوچھنے کے لیے کہ ڈاکٹر صاحب کیا ہوا، طبیعت خراب تھی. تو آپ لوگوں کو آئیڈیا ہوگا کہ ابو کو تقریباً 10 سال سے پلمنری فائبروسس تھا، اور یہ تکلیف آہستہ آہستہ بڑھ رہی تھی. اور ابو کا اس پلمنری فائبروسس کی وجہ سے ہارٹ پہ تھوڑا سا اثر پڑا تھا، اور اس کی وجہ سے ان کی جو ریگولر ہارٹ بیٹ تھی دیٹ واز بٹوین 120 اینڈ 130. ہم ایز ینگ یا جب ہم ریسٹ پر ہوتے ہیں، ایون اگر جن کی ایج بھی زیادہ ہوتی ہے، تو ہارٹ بیٹ از بٹوین 70 اینڈ 80. ہم جب بھاگتے ہیں تو ہماری ہارٹ بیٹ ہوتی ہے 110 115 120 ایٹ دا موسٹ. تو ابو کے ہارٹ پہ اتنا اثر پڑ رہا تھا کہ وہ جب بیٹھے ہوئے بھی ہوتے تھے تو ان کی ہارٹ بیٹ 125 پر تھی. اور ڈاکٹر ہمیں بار بار یہی کہتے تھے کہ مجھے بتاتے تھے کہ آپ کے ابو کا جو ہارٹ اٹ از کنٹینیوسلی رننگ ان اسپرنٹ. لیکن الحمدللہ ہی واز اے ویری پیشنٹ مین.
مین جو وہ پریچ کرتے تھے اور وہ اسی کو پریکٹس بھی کرتے تھے، بس آگے پیچھے جو ہے نا وہ ایک دو چیزیں بس کہتے تھے کہ اللہ آپ بہت پیارے ہیں، اللہ، مطلب انہوں نے کبھی کمپلین نہیں کی. لاسٹ ڈے بھی ایسے ہوا تھا کہ ان کا جو معمول تھا وہ ہی یوز ٹو ویک اپ ایٹ 4 AM، صبح 4 بجے اٹھتے تھے اور 7 بجے تک جو ہے وہ فجر سے پہلے اٹھتے تھے، تہجد پڑھتے تھے، پھر وہ ہی یوز ٹو ریڈ قرآن ایوری ڈے. سو ہی ووک اپ ایٹ، اور 4:16 پہ انہوں نے مجھے کہا ہے، مجھے بلایا. اب میری والدہ سے کہا کہ اسامہ کو بلائیں. میں 4:06 مطلب میرا کمرہ برابر میں ہی ہے، آئی واز دیئر ود ان 30 seconds. اور پھر 3-4 منٹ میں دیکھتے ہی دیکھتے جیسے مجھے تھوڑا سا فیل ہوا کہ ان کی سانس شیلو ہو رہی ہے اور تقریباً 4:20 پہ انتقال کر گئے. لیکن کچھ اپنے انتقال سے 2 دن پہلے انہوں نے مجھے کچھ انڈیکیشن دی تھیں جو مجھے اس وقت سمجھ میں صحیح طرح نہیں آئیں، لیکن اب میرا دل یہ ہوتا ہے کہ اگر مجھے سمجھ میں آتی تو میں ان سے اور بھی دل کی باتیں کر سکتا. ایک انہوں نے مجھ سے یہ کہا تھا 2 دن پہلے کہ اسامہ اگر میری طبیعت خراب ہو تو مجھے گاڑی میں لے کر ہسپتالوں کے چکر نہیں لگانا. اور دوسری انہوں نے مجھے نصیحت کی تھی اپنی قبر کے بارے میں. پر ہمارے حساب سے وہ ایسے بیمار نہیں تھے جس کو ہم کریٹیکلی ایل کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندیشہ ہو کہ کچھ ان کو ہونے والا ہے. خیر، یہ بتانے کی دن کی جو 2 وصیتیں تھیں، یہ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ جس دن ان کا صبح انتقال ہوا ہے اس سے 1 دن پہلے رات کو ہماری ایک فیملی فرینڈ خاتون ڈاکٹر ہیں، آغا خان میں کراچی میں ہوتی ہیں، اور وہ 1 دن پہلے ہمارے گھر پر اتفاق سے رہنے آ گئی. اور جب ابو کا صبح ابو کی طبیعت خراب ہوئی تو ہم وہ برابر والے کمرے میں تھیں، ہم نے ان کو بلایا اور انہوں نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا. تو میں بعد میں تھا کہ اللہ نے ابو کی آخری خواہش اس طرح سے مطلب پوری کی. اگر وہ میرے گھر پہ نہیں ہوتی وہ ڈاکٹر صاحبہ تو میں تو ابو کو لازمی گاڑی میں بٹھا کر ہسپتال کر جاتا تھا. اللہ نے کس طریقے سے ابو کی آخری خواہش کو پورا کیا کہ ان کے لیے ایک ڈاکٹر کو میرے گھر پہ موجود رکھا، وہ بھی غیر اتفاقیہ طور پہ. پچھلے 2 دن میں ابو نے مجھے 2 نصیحتیں کافی زیادہ کی. پہلی نصیحت، اپنے سے چھوٹے خاص طور پہ بچوں سے کبھی بھی، مطلب ان کے جو ورڈز تھے وہ یہ تھے، ڈو ناٹ ٹاک ٹو ینگر پیپل ایز اف دے آر فولز اینڈ یو نو مور دین دیم. تو جو آپ لوگوں نے کہا کہ ہمبل کے ساتھ جو عزت دینا ہے بچوں کو، وہ انہوں نے مجھے خاص تاکید کی. اور جو دوسری تاکید کی جو میں آپ سب کو تاکید کروں گا، قرآن قرآن قرآن. انہوں نے مجھے کہا کہ اسامہ اللہ کے سامنے تمہیں بالکل اکیلے کھڑے ہونا ہے اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ کلام اللہ سے تم ڈائریکٹلی جڑ جاؤ. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہ کا جو گیج کرنے کا طریقہ ہے بقول ابو کے، آف کورس اور بھی طریقے ہوں گے، وہ یہ ہے کہ اپنی دن کے 24 گھنٹوں میں سے قرآن کے لیے کانشیسلی آپ کتنا ٹائم نکالتے ہیں. یہ ان کی جو قرآن کی جو ہے. اور میں نے ان کے انتقال کے بعد ان کا جب لیپ ٹاپ کھولا تو مجھے پتہ چلا کہ ابو 1 دن پہلے تک دن جو ہے وہ 1.25 پارہ پڑھتے تھے. آف کورس اب تو ان کا عربک بھی، اور اب تو مطلب عربک پڑھ کے سمجھ جاتے تھے. اور ان کی میں نے، اور ماشاء اللہ ہی واز اے ویری آرگنائزڈ لاجیکل پرسن، سو ہی یوز ٹو کمپلیٹ 1 قرآن ان 21 days، ان حالات میں بھی جس میں سانس پھولتی تھی، بیٹھنا مشکل ہوتا تھا. تو آپ لوگوں سے بس میری یہی گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ پڑھ رہے ہیں قرآن تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر آپ میں سے کسی کو ابو نے کوئی اس طرح کی نصیحت کی ہے عمل کیا جائے تاکہ وہ ابو کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہو اور آپ لوگوں کے لیے بھی آسانی ہو. جزاک اللہ خیر. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر اسامہ. اب ڈاکٹر عابد کا جتنا بھی کیا کہتے ہیں کام انہوں نے اپنی ساری زندگی میں کیا، ان کا ریسرچ ورک، ان کی جتنی بھی ریسرچ پیپرز، جتنے بھی ریسورسز ہیں، اس کی معلومات دینے کے لیے میں مائک ہینڈ اوور کرنا چاہوں گا سلمان ستی صاحب کو. اینڈ سلمان ستی برو، مائک از اوور ٹو یو. اچھا، میں ابھی ایک کامنٹ
آواز آ رہی ہے تو Yes. am I audible? Yes, you are. صاحب کا kindly up mute. I am Captain میں اس کو ریڈ آؤٹ کر رہا ہوں. بیسکلی انہوں نے اپنا واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے. I would be happy to connect with all those who have been close to Dr. Ab. I sailed with him on a ship. I would like to spread his thoughts as much as possible. My only thought is that he one of the biggest assets Pakistan will come to have. We have lost him at Allah's wish. We must use him and do all to spread his thoughts, ideas, lessons, especially in view and the misconceptions of Islam that is prevalent all over. His views are prevalent. تو کسی نے کنیکٹ کرنا ہو تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگ کامنٹ دیکھ سکتے ہیں, وہاں سے نمبر آپ لوگ دے سکتے ہیں. باقی یہ میں اگر آپ لکھیں گے تو ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ کھل جائے گا. ایک سیکنڈ میں ذرا اس کو کھول بھی لوں. اس کانٹینٹ وہ پڑا ہوا ہے, اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اقبال چیئر ہے, اس سے رابطہ کر سکتے ہیں. ان کے پاس ان کا پی ایچ ڈی تھیسس بھی آپ کو مل سکتا ہے. اس کے علاوہ پی ایچ ڈی تھیسس اور پی ایچ ڈی تھیسس اور جو سائنٹیفک ریسرچز ہیں ان کے اوپر آپ کو کافی انفارمیشن کہ آپ انہوں نے کافی اپ ٹو ڈیٹ رکھی ہوئی تھی اپنی پروفائل, تو آپ اس کو بھی وزٹ کر سکتے ہیں. تو یوٹیوب چینل ابھی میرے پاس لوڈ نہیں ہو رہا, تو اٹس آل فرام مائی سائڈ. بس میں ایک دو منٹ کے لیے میم معینہ کو اچھا ام حبیبہ نے بھی ایک tarbiyaforum.wordpress.com/author کیپٹن محمد کیپٹن ایم عابد علی, یہ آپ وہاں سے کاپی کر سکتے ہیں کامنٹ سے. تو ایک دو منٹ کا ریکویسٹ یہ ہے معینہ کوئی بات کرنا چاہتی ہیں. السلام علیکم. میں نے صرف یہ 1 منٹ اس لیے لیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر اسامہ نے بھی ذکر کیا اور باقی ام حبیبہ نے بھی اور ڈاکٹر امینا نے بھی, تو میں صرف اس بات کو دوبارہ ایمفسائز کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ہمیشہ انہوں نے روزانہ ہی, میں مطلب یہ بلا مبالغہ یہ بات کہہ رہی ہوں کہ ان 7 سالوں میں روزانہ ہی ڈاکٹر عابد جو مجھے ایک بات کہتے تھے کہ اور انہوں نے جب ریٹائرمنٹ کے بعد بھی کالز پر مجھے وہ یہ بات ضرور کہتے تھے کہ ہمیں قرآن کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹ کرنا ہے کیونکہ وہی ہمارا رابطہ ہے, واحد ذریعہ ہے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا, اور اللہ تعالیٰ ہم سے کیا کہہ رہا ہے اور وہ ہم سے ڈائریکٹلی جو بات کر رہا ہے. اور اس میں ان کو وہ یہ شکایت تھی کہ جب ہم کہتے ہیں کہ قرآن سے کنیکٹ ہوں تو ہم علماء سے کنیکٹ ہو جاتے ہیں, علماء اور قرآن سے نہیں ہوتے. کہ علماء کی تفسیریں اور باقی چیزیں ہم پڑھتے ہیں لیکن ہم قرآن کو نہیں پڑھتے جو اللہ تعالیٰ کے ڈائریکٹ عربی الفاظ ہیں. اور عربی الفاظ میں بھی یہ نہیں ہے کہ بغیر ہم ان کو جانے پڑھیں, اس میں ہم اس کو ڈائریکٹ اس کو سمجھیں روزانہ ترجمے کے ذریعے ہی صحیح, لیکن ہم اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. اور قرآن جو ہے وہ ہماری قیامت کے دن دلیل ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے. ہم نے جو بھی کام کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ جب ہم سے پوچھے گا تو ہمارے پاس قرآن سے دلیل ہوگی تو وہ چیز کافی ہوگی. تو اس لیے اور اس کے اوپر قرآن کیسے پڑھیں, اب میں جب آئی تھی 2019 میں
میں بھی قرآن پڑھتی تو تھی، ظاہر ہے میں خود ایک کافی مذہبی بیک گراؤنڈ سے ہوں، لیکن جو سر بار بار اس کا ذکر کرتے تھے، فائنلی پھر مجھے سمجھ آئی. یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دن کا جتنا میکسیمم حصہ قرآن کو دے سکتے ہیں. اور اس میں وہ خود، جیسے ڈاکٹر اسامہ نے ذکر کیا، انہوں نے مجھے ایک بار اپنا ڈاکیومنٹ بھی دکھایا تھا. وہ 40 سال سے اپنا وہ ایک انوینٹری انہوں نے پوری بنائی ہوئی تھی کہ وہ روزانہ 1.25 پارہ اس لیے پڑھتے تھے. اس میں 1.25 کی بھی وجہ ہے، وہ کہتے کہ 30 پارے اللہ تعالیٰ نے اس لیے بنائے کہ ہم 30 دن میں ایک پورا قرآن ختم کریں، ایک مہینے میں. تو یا پھر وہ جو کچھ لوگوں نے منزلیں بھی بنائی ہیں، تو وہ بھی اس کا مقصد 7 دن میں ختم کرنا ہے. تو وہ یہ کہتے تھے میں 1.25 پارہ اس لیے پڑھتا ہوں کہ کسی دن مجھ سے کوتاہی ہو جائے، کبھی رہ جائے، تھوڑا کم پڑھ لوں تو وہ کور اپ ہو جائے، میرا مطلب 30 دن سے پہلے قرآن ختم ہو. تو اس لیے یہ چیز ہے کہ ہمیں میجر پورشن پڑھنا چاہیے، کیونکہ جب تک ہم قرآن کو پڑھیں گے نہیں تو ہمارا ورلڈ ویو قرآن کے مطابق نہیں بنے گا. جو بار بار قرآن میں آتا ہے نا، ایک کہ اللہ تعالیٰ نور عطا کرتا ہے، فرقان دیتا ہے. جو فرقان کا مطلب یہ کہ ڈفرنس بٹوین رائٹ اینڈ رانگ. اور ہمیشہ دیکھیں فیصلہ زندگی میں صرف آپ کے بڑے بڑے حلال اور حرام کے فیصلے ہماری زندگی میں نہیں آتے. یعنی کہ ہمیں یہ تو پتہ ہے کہ سور کھانا ہے یا نہیں کھانا، یہ جو شراب پینا ہے یا نہیں پینا، قتل کرنا ہے یا نہیں کرنا، یہ چیزیں تو بڑی بڑی زندگی میں بہت کم آتی ہیں نا. جو ہماری ڈیلی لائف میں بھی ہم جو کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں، کیونکہ بار بار یقین کا ورڈ یوز کرتے ہیں نا کہ یقین پیدا کرے غافل کہ مغلوب دماغ تو ہے. یہ لوگ اتنے کنفیوز ہو، یہ جو کنفیوژن ہے نا، یہ ہمارے پاس قرآن کی زندگی سے آتی ہے. تو اور وہ یہ بات کہتے تھے کہ ہمیں قرآن کا اتنا ان کے مطابق یہ تھا کہ اتنا ہم جو سمجھتے ہیں نا کہ صرف ہر ایک آیت پہ کوئی گھنٹوں غور کریں گے تو ہی قرآن کا نہیں، ہم روزانہ قرآن کو پڑھیں گے نا تو خود بخود ہمارا جو ورلڈ ویو ہے وہ قرآنک ہو جائے گا. پھر ہم دنیا کو دیکھیں گے ہی اس نظر سے جو اللہ ہم سے چاہتا ہے. تو اور یہ بات کہ جو ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ یہ کہتے تھے، یہ بات مجھ سے پہلے کبھی کسی نے نہیں کہی، کہ ہم جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں تو اصل میں اللہ تعالیٰ نے ہم پہ 5 بار کسی نماز کے ذریعے قرآن فرض کیا ہوا. جو ہم سورہ فاتحہ کے بعد قرآن پڑھتے ہیں نا، تو وہ یہی ہے. تو وہ کہتے تھے کہ جس طرح ہم پہ 5 بار نماز فرض ہے، ظاہر ہے اسی کے اندر قرآن کا حصہ ہے کہ ہم ڈائریکٹلی خدا سے کمیونیکیٹ کریں. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب لوگ کہتے ہیں کہ صرف ترجمہ پڑھیں یا تفسیر پڑھ لیں، تو ہم نماز میں قرآن سے نماز میں ڈائریکٹلی خدا سے کنیکٹڈ ہوتے ہیں نا، تو اس میں ہم کون سا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ کیا ترجمہ پڑھتے ہیں یا کیا تفسیر پڑھتے ہیں؟ نہیں، ہم وہ قرآن پڑھتے ہیں جو اللہ نے ڈائریکٹلی بھیجا ہے، جو اس کے اپنے الفاظ ہیں. تو اس لیے میں نے یہ 1 منٹ اس لیے ایکسٹرا لیا ہے صرف اس بات کو ایمفسائز کرنے کے لیے کہ ہم سب اپنے دن کا میجر حصہ قرآن کو رکھیں. اور جب تک ہم اس کو پڑھیں گے نہیں تو وہ یہی کہتے تھے کہ اگر ہم قرآن ہمارا ورلڈ ویو نہیں بنا رہا نا، تو تب کوئی اور چیز ضرور، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور چیز ہمارا بنا رہی ہے، اور وہ پھر ہماری نجات کا ذریعہ نہیں ہے، بھلے سے پھر وہ کوئی ہو. تو اس لیے قرآن کو اپنے روزانہ پڑھیں. ابھی جب ہمیں عربی نہیں آ رہی تو ظاہر ہے کہ ساتھ ساتھ تب تک تو ترجمہ ہی پڑھنا ہوگا، لیکن اس کو سیکھنے کی کوشش کریں. جب ہم اللہ کے پاس جائیں تو ہم اس کو بتائیں ہم نے کوشش کی تھی سیکھنے کی. اور یہ بات کہ نتیجہ جو ہے نا، ہمارے اللہ تعالیٰ کو نتیجے کی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ نتیجہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہمارے ہاتھ میں کوشش ہے جو ہم نے کرنی ہے. تو اس لیے میں دوبارہ سے اس بات کو کہوں گی، جیسے سر میں نے آپ سے بتایا آپ کو کہ بلا مبالغہ میں آپ سے یہ بات کہہ رہی ہوں کہ سر روزانہ یہی بات کہتے تھے کہ ہمیں قرآن سے جڑنا ہے، اور جو ہماری الٹیمیٹ تبلیغ اور الٹیمیٹ جو ہم لوگوں تک پیغام بھی پہنچائیں. ہم یہ نہ کریں کہ فلاں کو فلاں عالم سے جوڑ دیا، فلاں لوگوں کو جب قرآن سے جوڑیں گے نا تو اللہ تعالیٰ ان کو خود سنبھال لے گا. اور یہ چیز پھر میں نے پرسنلی ایکسپیرینس کی. میں نے بھی لوگوں کو صرف یہ کہا کہ آپ قرآن سے جڑیں، بجائے اس کے کہ وہ سر نے کبھی لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ میرے پاس روزانہ آیا کریں تو میں آپ کو بتاؤں گا. لوگوں کو قرآن سے جوڑیں، اللہ تعالیٰ ان کو خود راستہ سکھا دے گا، کیونکہ راستہ دکھانا، ہدایت دینا یہ اللہ کا کام ہے. تو اللہ جسے چاہے ہدایت دے، انسان نہیں دے سکتا. اس لیے لوگوں کو قرآن سے کنیکٹ کریں اور خود بھی قرآن سے کنیکٹ کریں، اور اس کو ضرور پڑھیے گا. جزاک اللہ خیر آپ کے وقت سے. جزاک اللہ میم. اب میں اختتامی خطاب کے لیے چیئرمین اقبال چیئر ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم صاحب کو دعوت خطاب دوں گا. ڈاکٹر حبیب الرحمان عاصم سر، مائک از یورس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے تو معذرت خواہ، یہ الرجی اور موسم کی تبدیلی کا مستقل
میں اس کا شکار رہتا ہوں. عابد بھائی بھی اسی کا شکار تھے اور بلاخر وہ اپنی زندگی کو اس طرح مکمل کر چکے. تو اگر میری آواز میں کوئی چیز ایسی ہو جو سمجھ میں مشکل پیش آ رہی ہو تو میں معذرت خواہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کی سب سے بڑی حقیقت اگر کوئی شخص جاننا چاہتا ہے تو دنیا کی زندگی میں موت سب سے بڑی حقیقت ہے. زندگی حقیقت نہیں ہے. زندگی کی حقیقت میں ختم ہو جانا ہے، لیکن موت کی حقیقت ایسی ہے جو بظاہر لوگوں کو نظر آتی ہے کہ وہ ختم ہو گئی ہے، لیکن وہ ایک مستقل اور دائمی حقیقت ہے جو انسان کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. آپ سب لوگوں نے جن سے بھی میں نے اب تک گفتگو سنی ہے، سب نے عابد بھائی کا یہ پیغام آپ تک پہنچانے کی اور اپنے آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کی کہ قرآن مجید کے ساتھ جڑ جاؤ. قرآن مجید کے ساتھ جڑنے کا جو تعلق ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جڑنے کا خود بخود ایک ذریعہ ہے. جو قرآن کو رسول سے جوڑ کر پڑھنے کی کوشش کرے گا تو قرآن سمجھ میں زیادہ آنا شروع ہو جائے گا، اور جو شخص قرآن مجید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کاٹ کر سمجھنے کی کوشش کرے گا تو ہمارے آج کے دور کے بے شمار وہ لوگ جو لغت کے ماہرین ہیں، بلاغت کے استاد ہیں، تفسیر کے اصول و ضوابط جانتے ہیں، ان میں سے بہت سارے لوگ صحیح راستے کی تلاش کرتے کرتے غلط راستوں پر چلتے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے رہنما حیثیت میں نہیں آئے. اللہ نے قرآن مجید کو نازل کرنے سے پہلے، قرآن مجید کو اتارنے سے پہلے 40 برس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل فرمایا. 40 برس تک اللہ کے رسول نے اپنی زندگی لوگوں کے درمیان میں گزاری، اور لوگوں سے یہ کئی بار کہا کرتے تھے کہ مکثت فیکم عمرا، میں تمہارے درمیان ایک طویل زندگی گزار چکا ہوں. 40 برس کوئی معمولی زندگی نہیں ہے. زندگی کا بہت ہی بڑا حصہ اور سب سے توانا جز جو ہے وہ جوانی کا، بچپن کا اور وہ اس کا آتا ہے، جس میں آپ علیہ السلام یہ بتایا کرتے تھے کہ میں نے تمہارے درمیان 40 برس گزارے ہیں، کیا تم نے میرے کردار میں کوئی ایسا نقص دیکھا، کوئی ایسی بات دیکھی جس پر انگلی اٹھائی جا سکتی ہو؟ لوگوں نے آپ کی سچائی، آپ کی امانت، آپ کے اچھے کردار کی باقاعدہ گواہی دی، لیکن جب اللہ کی بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے پیش کی تو لوگوں نے انکار کرنا شروع کر دیا. جب انسان کے کسی ذاتی مفاد پر زد پڑتی ہے، جب تک اس کے ذاتی مفادات پورے ہوتے رہتے ہیں، وہ بیشتر چیزوں کو بس ایک عام سی چیز سمجھتے ہوئے اختیار کرتا رہتا ہے. اسے کبھی بھی اس کے ہونے یا نہ ہونے کا احساس نہیں رہتا. تو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت موت ہے. اس کو تازہ کر لیجیے. وہ جو کہا جاتا ہے کہ زندگی کیا ہے، لرزتا ہوا ننھا صدیا، ایک ہی جھونکا جسے آ کے بجھا دیتا ہے، یا سرے مشگا تھرکتا ہوا غم کا آنسو، پل جھپکنا جسے مٹی میں ملا دیتا ہے. آنسو آنکھ میں آ جائے تو پلکوں پر کتنی دیر ٹھہر سکتا ہے؟ محض ایک لمحے کے لیے پلک جھپکنا اور آنسو کا زمین پر گرنا اور اپنی ہستی کو ختم کر دینا، یہ اس کی حقیقت ہے سب سے بڑی. تو دنیا میں جتنا بھی انسان زندگی بسر کر لے، بالآخر اس کے اختتام کا وقت آ ہی جاتا ہے، اور جب وہ وقت آ جاتا ہے اس وقت اسے بعض اوقات احساس اگر ہو بھی جائے تو اس احساس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہوتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب مجید، جس کا ذکر آپ سب لوگوں نے کیا کہ اس سے وابستہ ہو جائے، تو یہ بات بھی کہی اور کئی بار کہی
کہ ہم قیامت کے روز ان لوگوں سے پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کتنا وقت گزارا ہے، تو ہر بڑے سے بڑا وقت جس نے 1000 برس گزارے یا 2000 برس اس کی عمر تھی یا سینکڑوں برس گزار کے گیا، یا ہماری آج کی دنیا کی زندگی میں 80 90 100 برس اگر کسی نے گزار لیے، جو بظاہر بہت طویل عرصہ دکھائی دیتا ہے، لیکن قیامت کے روز سب لوگ یہی کہیں گے کہ مکثت یومن او بعد یوم، مجھے تو اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں نے دنیا میں ایک دن گزارا تھا، یا ایک دن کا بھی ایک چھوٹا سا حصہ میں نے گزارا، یعنی دن کا بھی کچھ حصہ میں نے صرف گزارا، اور حقیقت بھی ایسی ہی ہے۔ لیکن ہم جب تک سانس لے رہے ہوتے ہیں، سرگرمیوں میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت تک اس حقیقت کو نظر انداز کیے رکھتے ہیں۔ آپ چھوٹی چھوٹی باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو ہر چیز کھینچ کر اسی ایک نقطے کی طرف لے کے آئے گی۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ اس دنیا میں بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو پیدائش کے فوراً بعد اس کے ایک کان میں اذان دی جاتی ہے اور دوسرے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، اور جب زندگی کا اختتام ہوتا ہے، چاہے وہ 100 برس گزار کے گیا ہو یا 1000 برس اس سے پہلے لوگوں کی عمریں رہی ہیں، تو اس موقع پر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، رسولوں کی سنت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ اب میت کے لیے جنازے کا اہتمام کیا جائے، اور نماز جنازہ کے لیے یہ پہلے سے بتا دیا گیا کہ نہ اذان کہی جائے گی نہ اقامت کہی جائے گی۔ کیوں نہیں کی جائے گی؟ اس لیے کہ یہ دونوں کام پہلے ہو چکے، ابھی دنیا میں بچہ آیا ہی تھا تو اذان بھی کہی جا چکی، اقامت بھی کہی جا چکی۔ ذرا تصور کیجئے کہ جب اقامت ہو جائے، امام جو ہے وہ مصلی پہ کھڑا ہو جماعت کروانے کے لیے، تو اس کے بعد امام کتنی دیر انتظار کرتا ہے؟ بس کچھ بھی دیر انتظار نہیں ہوتا، ادھر اقامت ختم ہوئی اور ادھر امام نے اللہ اکبر کہہ کے نماز کا آغاز کر دیا۔ بس یوں سمجھ لیجیے کہ ہماری زندگی کا آغاز اقامت اور اذان کی صورت میں مکمل ہوا، اب اس کے بعد بس نماز جنازہ ہی پڑھنا ہے۔ یہ درمیان کا معمولی سا وقفہ انتہائی معمولی ہے، اس لیے اپنی زندگی چاہے کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہو، اسے انتہائی مختصر سمجھیں۔ جتنا آدمی اس کو مختصر سمجھے گا اتنا ہی اس کے جو کام کرنے کا جذبہ بڑھنا شروع ہو جائے گا۔ آپ سب لوگوں نے اپنی اپنی زندگی میں مختلف امتحانات دیے ہوں گے۔ پیپر میں جو اچھا ہونہار بچہ ہوتا ہے، جس کو واقعی کامیاب ہونے کی خواہش اور اس کی امید پہ وہ محنت کر چکا ہوتا ہے، تو جب وہ پیپر دینا شروع کر دیتا ہے تو جیسے جیسے وہ 1 گھنٹہ 2 گھنٹے یا 3 گھنٹے کا وقت ختم ہونے کے قریب آ جاتا ہے تو اس کا عمل اور تیز ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری توجہ نہ اسے اس بات کی فکر ہے کہ بازار میں کیا ہو رہا ہے، نہ اس بات کی فکر ہے کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے، اس کی ساری توجہ اپنے اس پیپر پر مرکوز ہو جاتی ہے اور وہ اسی کی طرف توجہ کرتے ہوئے بہتر سے بہتر پیپر دینے کی کوشش کرتا ہے۔ ہم بھی بالکل اسی طرح اپنی زندگی کا پیپر جو دے رہے ہیں، اس میں وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہے کہ کب گھنٹی بج جائے اور اعلان ہو جائے کہ تمہارے امتحان کا وقت ختم ہو چکا۔ جب وہ اعلان ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک سانس بھی انسان زیادہ نہیں لے سکتا، بس اس کے ساتھ ہی پیپر چھین لیے جاتے ہیں اور اللہ کے فرشتے اس بندے کے پاس آ جاتے ہیں۔ آپ قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی تعلیمات کو جب پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے راز آشکار ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو زندگی اور اس کے امتحانات اور اس میں آنے جانے والی تمام چیزیں اتنی زیادہ واضح انداز میں سمجھ آ جاتی ہیں کہ جیسے ہی فرشتے آ کے اس انسان کے پاس پیغام دیتے ہیں کہ جناب بس مہلت عمل ختم، اب ہمارے پاس جانا ہے تم نے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس طرح کا انسان ہوتا ہے فرشتے اس کے پاس آنا شروع ہو جاتے ہیں۔
जैसे ही कोई अच्छा आदमी इस दुनिया से अपनी ज़िंदगी मुकम्मल करके ख़त्म होता है उसकी ज़िंदगी का सिलसिला, तो अल्लाह के फरिश्ते बहुत ही खुशगवार शक्ल में खुशखबरियाँ देते हुए, बशारत देते हुए और उसे वेलकम करते हुए उसकी रूह को अपने यहाँ महफूज करते हैं। और बाकायदा अहादीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक वो फरिश्ते उसकी रूह को इसी कैफियत में कि उसकी खुशखबरियाँ सुनाई जा रही हैं, वेलकम किया जा रहा है, अहलन व सहलन कहा जा रहा है, इसी कैफियत में अल्लाह के हुजूर उसको लेके जाते हैं। और अल्लाह ताला के यहाँ बाकायदा, और फरिश्तों के लिए ये कोई मामूली मसला नहीं है कि किसी बंदे को लेके गए कितना वक्त लगेगा, ये तो बहुत ही हमारी नज़र और समझ से बिल्कुल बालातर है कि चश्म ज़दन में अल्लाह के हुजूर पहुंच जाते हैं। और अल्लाह ताला सब कुछ जानने के बावजूद भी उस बंदे की कैफियत को जानते हुए फरिश्तों से पूछते हैं कि ये कैसा आदमी था। फरिश्ते बताते हैं कि ये ऐसा आदमी था। अगर अच्छाइयाँ बयान की जा रही हैं, उसकी नेकी की गवाही दी जा रही है, तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमतों के ऐलान के साथ फरिश्तों से कहा जाता है कि जाओ इसकी रूह को वापस ले जाओ और ज़मीन के हवाले कर दो। फिर अल्लाह ताला ज़मीन में उसके लिए बहुत ही बड़े एहतमाम करता है, जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, खुशियों और राहतों के सामान फराहम कर दिए जाते हैं। और बाकी जितनी भी ज़िंदगी, यानी असल ज़िंदगी तो तब शुरू होती है जब इंसान की मौत आ जाती है, तो बाकी वो ज़िंदगी जो आलम बरज़ख में उसने गुजारनी है वो अबदुल आबाद। आप तसव्वुर कीजिए कि आज से कई हज़ार साल बरस पहले और कई हज़ार बरस पहले जो लोग वफात पा चुके वो अभी तक अपने अपनी कब्रों में आलम बरज़ख में उस कैफियत में हैं। तो जो लोग अच्छे थे वो उसी वक्त से जन्नतों में अल्लाह ताला की रहमतों में दाखिल हो चुके, और क़यामत तक ऐसा ही रहेगा। और क़यामत के बाद फिर वो दूसरा मरला शुरू होगा। लेकिन इसके बरक्स अगर कोई शख्स गफलत की ज़िंदगी बसर करता रहा, उसे ना खुद का ख्याल रहा, ना अपने अल्लाह की किसी बात का ख्याल रहा, उसने हराम हलाल अच्छे बुरे का कोई ख्याल ना रखा, तो अल्लाह के फरिश्ते तो जानते हैं, अल्लाह ताला तो इससे भी ज़्यादा बेहतर जानता है, तो वो फौरन बहुत ही मकरूह शक्ल लेकर उस बंदे के पास पहुंचते हैं और उसकी अजियतों का आगाज उसी वक्त से हो जाता है जब उसकी सांस खत्म होती है। अल्लाह के फरिश्ते उसकी रूह को इस तरह निकालते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इतनी अजियत वाली कैफियत होती है कि जैसे अगर कोई रेशम का कपड़ा जो है वो किसी झाड़ी में, कांटों वाली झाड़ी में डाल दिया जाए, फैला दिया जाए, और कोई शख्स खींच कर उसे उस झाड़ी से हटाए तो उस कपड़े की क्या हालत हो जाती है। तो उसकी रूह को ऐसा ही सलूक किया जाता है। तो अल्लाह ताला से भी उसकी गज़ब का ऐलान हो जाता है। फरिश्तों से कहा जाता है कि इस बदनसीब और बदबख्त आदमी को वापस ले जाओ जहन्नम की तरफ, और दुनिया में ही उसकी सजाओं का वो अंदाज शुरू हो जाता है जिसकी वजाहत के लिए घंटों चाहिए। लेकिन हकीकत यह है कि हम सब इन दोनों मरहलों में से किसी एक मरहले का इंतखाब अपनी ज़िंदगी में ही कर सकते हैं। ज़िंदगी के ख़त्म हो जाने के बाद ना इसका इंतखाब किया जा सकता है और ना ही इसमें से इस बात की गुंजाइश मौजूद होगी कि हाँ अभी और वक्त है। कुरान मजीद भरा पड़ा है, अभी जो कहा गया कि कुरान के साथ जुड़ जाओ, तो कुरान बार बार ये कहता है क़यामत के रोज़ बहुत सारे लोग ऐसे कहेंगे कि जब उनके अंजाम की खबर दी जाएगी तो अल्लाह ताला के फरिश्तों से वो कहेंगे, अल्लाह ताला से भी दरख्वास्त करेंगे कि अल्लाह बस एक बार दुनिया में वापस जाने का मौका दे दे, हम तेरी इताअत करेंगे, तेरी बात मानेंगे, तेरे रास्ते पर चलेंगे। लेकिन अल्लाह के फरिश्ते धुतकारते हुए उसे कहेंगे कि अब वक्त खत्म हो चुका, अब वापसी का कोई इम्कान नहीं है, अब तो जो कुछ तुमने किया है उसी का नतीजा तुम्हें देखना पड़ेगा हर सूरत में। तो एक तो ये बात कि जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत जिंदगी नहीं है, मौत है। जो जिंदगी है उसने लाजिमन खत्म हो जाना है। जो मौत है उसकी हालत में या उसकी सूरत में जो जिंदगी मिलने वाली है वो कभी ना खत्म होने वाली है।
اس اعتبار سے اس کی تیاری اپنے آپ کو کرنے کی مصروف رکھا جائے۔ ایک بہت ہی اچھا طریقہ جو میں نے اپنے استادوں سے سیکھا، ہمارے ایک مصر میں تھے، انہوں نے یہ بتایا کہ میں نے سیکھنے کا عمل ایک تجربے سے سیکھا کہ آپ جو کچھ بھی پڑھیں، چاہے وہ ایک جملہ ہو، ایک آیت ہو، 2 آیتیں ہوں، آدھا پارا ہو، پورا پارا ہو، جو بھی ہو، جس کو اللہ تعالیٰ نے جتنی توفیق دی ہے، لیکن سیکھنے کا عمل تب شروع ہوتا ہے جب آدمی اس پڑھے ہوئے یا اس سیکھے ہوئے عمل کو یا اس سیکھی ہوئی بات کو ذہن میں بٹھا لیتا ہے اور اس کو دہرانا شروع کر دیتا ہے۔ دیکھیے یہ بہت آسان ہے، آپ نے ایک آیت فجر کی نماز کی بات پڑھی، اس کا معنی پڑھ لیا، اب دن بھر جب بھی سوچنے کا موقع ملے اسی ایک آیت پر سوچنا شروع کر دیں، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ شام تک آپ اس کو مختلف اوقات میں گاہے بگاہے دہراتے رہیں گے تو وہ آیت آپ کے ذہن میں راسخ ہو جائے گی۔ دیکھیے میں نے بھی کوئی تقریباً 67 ایئرز میرے ہو چکے ہیں اور 68 سال میں پہنچ چکا ہوں، کتنی شبیں اور کتنے دن ہم گزار چکے ہیں، ان سب کو حساب کتاب لگایا جائے تو اگر ان آیات کو اس شعور کی زندگی میں شامل کیا ہوتا تو یقیناً پورا قرآن ہمارے ذہنوں میں مکمل طور پر مضبوطی اور پختہ طریقے سے محفوظ ہوتا، لیکن ایسا ہے نہیں۔ ہمارے سال ہا سال اسی طرح گزر جاتے ہیں غفلت کی حالت میں، اور اس امید پر کہ کل کر لیں گے، پرسوں کر لیں گے، اور وہ کل کبھی نہیں آتا، پرسوں تو آتا ہی نہیں ہے نا، کل بھی نہیں آتا، انسان کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو اپنی زندگی میں جو آیتیں پڑھیں آپ، جو اللہ تعالیٰ کی بات پڑھیں، اگر واقعی عابد بھائی کی اس بات کو، جو اللہ تعالیٰ کی اصل میں بات ہے، اللہ کے رسول کی بات ہے کہ قرآن سے جڑ جاؤ، تو قرآن سے جڑنے کا مطلب یہی ہے کہ قرآن کی مختلف آیات، اس کی تعلیمات ہمارے دلوں میں اس طرح راسخ ہوں جس طرح ہم گھر کے افراد کو دن بھر یاد کرتے رہتے ہیں۔ ابھی چند روز پہلے ہماری کانفرنس تھی تو مجھ سمیت وہ تمام افراد جو اس کانفرنس میں مصروف تھے، تو ہر وقت اسی کانفرنس کا ایک بوجھ سا سر پہ سوار تھا۔ رات کی کوئی بھی کیفیت ہو، دن کا کوئی بھی حصہ ہو، بس کانفرنس میں یہ کام رہ گیا، وہ کام رہ گیا، یعنی ہم نے اس کو اپنے سروں پر سوار کر رکھا تھا۔ بالآخر الحمدللہ وہ کامیاب تو ہوا، لیکن یہ کوئی بہت بڑی کامیابی نہیں ہے، بس ایک کام اچھے طریقے سے ہو گیا، اللہ کا احسان ہے، اس کے شکر گزار ہیں۔ لیکن اگر ہم اللہ تعالیٰ کی باتوں کو اس طرح اپنے اوپر سوار کر لیں، جب بھی کوئی مرحلہ آئے، جب بھی کوئی وقت آئے تو فوراً اللہ تعالیٰ کی آیت وہ ہماری رہنمائی کرنے کے لیے ہمارے سامنے آ جائے۔ دیکھیے یہ بھی انسانی فطرت ہے، انسان بہت کچھ سوچتا ہے لیکن حقیقت اس پہ غور نہیں کر رہا ہوتا، سوچتا تو ہے کبھی کبھار لیکن غور نہیں کر رہا ہوتا۔ اصحاب رسول میں سے بھی بہت سے اصحاب کی یہ باتیں نظر آتی ہیں۔ آپ کی ایک بڑی معروف بات یقیناً یاد ہوگی، اگر نہیں تو یاد کر لیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب وصال ہوتا ہے، آپ کی زندگی کا، دنیاوی زندگی کا، ظاہری زندگی کا اختتام ہوتا ہے، تو جیسے ہی اعلان ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا کی زندگی ختم ہو گئی ہے، تو عمر بن خطاب جیسا بزرگ عالم اور قرآن مجید کو پوری طریقے سے سمجھنے والا عمر بن خطاب، وہ تلوار لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں خبردار کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، اگر کسی نے کہا کہ قتل کر دوں گا۔ لیکن اسی دوران ابو بکر صدیق آتے ہیں اور قرآن ہی کی ایک آیت پڑھتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حی قیوم ہے، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیا کرتا تھا اسے جان لینا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ وفات پا گئے ہیں، اور کیا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا جائیں تو کیا تم اپنے پاؤں کے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے، یعنی اپنا راستہ بدل دو گے۔ عمر بن خطاب جوان آدمی، طاقتور آدمی، اتنی زبردست یہ آیت تھی کہ اس کے بوجھ سے زمین پر بیٹھ گئے اور اپنے سر کو ہاتھ سے پکڑ لیا اور کہا کہ
مجھے تو ایسا لگا ہے کہ یہ آیت آج ہی نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلے حالانکہ وہ پڑھا کرتے تھے، لیکن جب وہ موقع آیا تو اس موقع پر قرآن کی یہ آیت یاد آ گئی۔ جب انہیں یاد دلائی گئی تو وہ حیران ہو کے کہنے لگے کہ میں نے تو اس بات پر غور ہی نہیں کیا تھا، ایسا لگا کہ جیسے یہ آیت آج نازل ہوئی ہے۔ اسی طرح ہماری زندگی کے مختلف شب و روز، مختلف ماہ و سال، جس میں غم اور خوشی اور بے شمار ایسے موقع آتے ہیں، شادی کے موقع، تعلیم کے موقع، کامیابی کے موقع، ناکامی، عزتوں کا وقت، ذلتوں کے حوالے، جب بھی وہ ایسے موقع آئیں تو قرآن کی کوئی نہ کوئی آیت بالکل ایک زندہ مثال بن کے ہمارے سامنے آ جائے۔ اگر تو ایسا ہے تو پھر جان لیجئے کہ ہم قرآن سے جڑے ہوئے ہیں۔ لیکن اگر ان اہم موقعوں پر قرآن کی کوئی بات ذہن میں نہ آئے اور اگر کوئی بتانے والا بھی آئے تو کوئی توجہ نہ دے، تو پھر ہم قرآن سے جڑے ہوئے نہیں ہیں، محض باتیں کر رہے ہیں۔ اس لیے عابد بھائی نے اگر یہ بات کہی ہے تو ان کا زندگی کا ایک بہت بڑا جو مشاہدہ چند برسوں میں ان کے ساتھ رہ کر جو کیا کہ جس بات کا وہ ارادہ کر لیتے تھے تو وہ عزم صمیم کے ساتھ ارادہ۔ عزم صمیم کا مطلب ہے ایسا ارادہ جو پختہ، بہت ہی مضبوط اور توانا ہو، جس کو کوئی شخص اپنی جگہ سے ہلا نہ سکے۔ تو عزم صمیم سے جو بھی ارادہ کرتے تھے وہ اس سے کرتے تھے۔ اس لیے وہ اپنے والد گرامی کے بھی بعض واقعات بیان کرتے تھے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر میں ان سب کا ذکر نہیں کرتا۔ لیکن جس کے ارادے پختہ ہیں، جس کا عزم صمیم ہے، تو وہ اپنی کسی معمولی سی بات کو بھی چھوڑتا نہیں اگر وہ اچھی ہے۔ اگر سچائی پر وہ یقین رکھتا ہے تو اس بات کے ساتھ چمٹ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی بات ہو جو آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دے، یا آپ کے حوصلوں کو پست کر دے، یا آپ کے لیے کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، یا کوئی ایسی کیفیت یا خوشی کا کوئی ایسا موقع، تو اللہ تعالیٰ کا فرمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار فوراً تازہ ہو جانا چاہیے کہ اللہ کا فرمان اس موقع پر کیا تھا، وہ کیا رہنمائی کر رہا ہے، اور آقا رحمت علیہ السلام کی تعلیم کیا تھی، وہ ہماری کیا رہنمائی کر رہی ہے۔ جس نے ان دونوں چیزوں کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا تو سمجھ لیجئے کہ اس نے ہی اپنی زندگی میں قرآن کے ساتھ تعلق مضبوط کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب لوگوں نے جس محبت کا اظہار کیا ہے رسول اللہ کے عین فرمان کے مطابق، کہ آپ لوگ اپنے مومن جو وفات پانے والے لوگ ہیں ان کے محاسن کا ذکر کریں، اذکروا محاسن موتاکم، اپنے وفات پا جانے والے لوگ ان کی اچھائیوں کا ذکر کرو۔ اگر کوئی کمی بیشی ہوئی بھی ہے کسی موقع پر تو ان کا ذکر کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اور عابد بھائی تو واقعی اپنی زندگی میں بہت اچھی باتیں رکھتے تھے، اور ہر بات میں وہ ایک اچھی مثال ہی پیش کر کے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے، ان کے تمام لغزشوں کو معاف کرے، اور ان کے تمام جو حسنات ہیں ان حسنات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک احسان ہے، بہت بڑا احسان ہے مومنین پر، کہ جب کوئی مومن اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف اس کی خطاؤں کو معاف کر دیتا ہے، بلکہ قرآن مجید میں باقاعدہ اس بات کا ذکر ہے۔ رسول اللہ کی تعلیم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی یہ بتاتی ہیں کہ وہ خطاؤں کو معاف تو کرتا ہی ہے، لیکن اس کی بعض کیفیات میں جب وہ توبہ کر رہا ہوتا ہے سچے دل سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ جو ہیں ان کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ یعنی وہ تمام خطائیں جو ہم سے کبھی جانتے ہوئے، کبھی نہ جانتے ہوئے، کبھی سوچتے ہوئے، کبھی نہ سوچتے ہوئے ہو جاتے ہیں، اگر واقعی سچے دل سے اللہ کے حضور بخشش طلب کی جاتی ہے اور اچھے کام کیے جاتے ہیں اس کو راضی کرنے والے، تو اللہ تعالیٰ بدلے کے طور پر جہاں ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے وہاں ان کے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ عابد بھائی کی تمام خطاؤں کو نیکیوں میں بدل دے تاکہ ان کے آخرت کے تمام مراحل آسان ہو جائیں، اور زندگی میں جیسا بھی انہوں نے کیا اگلے والی زندگی زیادہ بہتر، زیادہ اچھی، وہ جو سانس کی تکلیف میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں اتنی باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذہن میں گونج رہی ہیں کہ فل سٹاپ لگانا مشکل ہو رہا ہے،
لیکن آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے اس کی معمولی سی بھی تکلیف اللہ تعالیٰ اس کا اجر باقاعدہ اس کو دیتا ہے. پھر آپ نے فرمایا کہ چاہے وہ ایک کانٹے چبھنے والی تکلیف ہی کیوں نہ ہو. اور ہم سب جانتے ہیں کہ عابد بھائی سانس کی تکلیف میں برس ہا برس سے سال ہا سال سے مبتلا تھے. تو یہ ساری کیفیات جو ہیں یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنیں گی. اللہ تعالیٰ انہیں اعلیٰ علیین میں جگہ فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام سر. جزاک اللہ خیر ڈاکٹر حبیب الرحمان سر. آپ کے مشکور ہیں کہ آپ نے ایک جامع ایک ہمارے سامنے ڈاکٹر عابد کا ایک زندگی کا ایکسپوجر ہمارے سامنے رکھا. بہت بہت شکریہ سر. تو سامعین اپنا قیمتی ٹائم نکالنے کے لیے میں آپ سب کا مشکور ہوں، اور اب ہمارا یہ سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. آپ سب کا آنے کا بہت بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ. عرفان جعفری ٹھیک ہے، تو ان سے بات کروا لیں. ٹھیک ہے. جی عرفان جعفری صاحب، آپ نے جی آئیے شروع کیجیے. السلام علیکم. آواز آ رہی ہے صاحب میری؟ جی اچھی بات ہے. سب بہن آمنہ مراد نے کہا کہ میں کچھ تھوڑی سے اپنے خیالات کا اظہار کروں، اس لیے کہ ٹائم لمیٹڈ ہے، اور میں نے اپنا چھوٹا سا میسیج تو دے دیا تھا چیٹ پر. بس میں پھر یہی کہوں گا کہ میں عابد بھائی کے ساتھ جہاز پہ سیل کر چکا ہوں. وہ سیکنڈ آفیسر تھے اور میں تھرڈ آفیسر تھا، اور مجھے یاد ہے یا نماز بچھا کر جب وہ کیبن میں نماز پڑھتے تھے اپنے، اور بہرحال بہت جہاز پہ تو مہینوں ساتھ رہے، سمندروں میں اور پورٹس پر بھی. تو بہت سی میموریز ہیں. افسوس یہ ہے کہ اس کے بعد تعلق یقیناً رہا، کنیکشن ہوتا تھا، بات ہوتی تھی، لیکن جیسا وہ تو اب بھی احساس ہو رہا ہے، اور پچھلے دنوں میں بھی ہوا ہے کہ جیسا ہونا چاہیے تھا ویسا نہ ہو سکا. افسوس ہے اس بات کا. مختلف شارٹ بات کروں گا میں. جو میں نے چھوٹا سا لکھا تھا کہ بہت بڑے ایسیٹ یقیناً تھے وہ اس ملک کے. اگر وہ علامہ اقبال کو پروپاگیٹ کر رہے تھے اور سکھا رہے تھے ان کی باتیں، تو پھر اس سے بڑے قیمتی لیسنز اس پوری قوم کے لیے نہیں ہو سکتے. یہ بات ہے. تو جن جن کی ہماری ان سے شناسائی تھی، میں اپنے آپ اپنی بات کروں گا کہ یہ تو میرا فرض ہے، اور چونکہ کچھ رجحان بھی یقیناً، اور پھر اس عمر میں تو رجحان ہونا بھی چاہیے. تو یہ ہے کہ ان کی باتیں، اور مجھے یاد ہے پچھلے کم سے کم سال سے بات نہیں ہوئی تھی ان سے، لیکن جب بھی ہوئی تھی تو یہی بات تھی ایجوکیشن، ہمارے ایجوکیشنل سسٹم پر. اور میں بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کروں گا ہمارے مذہب کے مسکنسیپشنز جیسے کہا جاتا ہے ان پر، اور جو بھی غور و فکر کرنے والے ہیں پورے ہمارے ملک میں، وہ بھی آیا ہیں ان دو باتوں سے کہ ان میں شدید کام کی ضرورت ہے، شدید اصلاح کی ضرورت ہے. تو میں تو اپنا مشن سمجھوں گا، اور تھوڑی اللہ جو توفیق دیتا ہے. اور میں اسی لیے چاہوں گا کہ اور بھی ان کے بارے میں جو آپ وہ کر رہے تھے، یہ تو میرا بھی کام ہے کہ میں دیکھوں، جیسے ویب سائٹ پر اور یوٹیوب پر ہوگا، لیکن جو بھی مزید خاص طور پہ انہوں نے، جیسے ابھی بتایا جا رہا تھا شروع میں، کہ انہوں نے اپنی سی لائف کے بعد، سمندر کے بعد جو انہوں نے کیا، وہ اس دنیا نہیں تو اس پوری قوم کی مرچنٹ نیوی والوں کے لیے، جن میں میں بھی شامل ہوں، بہت بڑا سبق ہے، سب سے بڑا سبق ہے. کم لوگ ہوں گے جنہوں نے
اپنی زندگی کو ایسے استعمال کیا. ہم سمندری لوگ ذرا قدر کم ہوتی ہے زندگی کے وقت کی. سو یہ پھیلانا مجھے بہت ضروری ہے. ماشاءاللہ جس قدر انہوں نے مزید علم حاصل کیا اور کہاں کہاں نہیں گئے اس کے لیے، تو وہ میں ضرور چاہوں گا کہ اس کو میں دیکھوں بھی اور مجھے کوئی اسسٹ بھی کرے اس میں. یہ مجھے ضرور پھیلانا ہے. یہ ضرور سروس ہوگی، بہت بڑی سروس ہوگی، وقت کا استعمال کرنا. اور یقیناً یہ اسپیکٹ ہے جو سمندر میں جانے والے ہوتے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتا ہے زیادہ، یہ الگ شعبہ ہے بہرحال. سو یہ کریٹیکل ہے میری نظر میں. ہر چیز کی بہت شدید قیمت ہے، ان کے اسباق کی، ان کی زندگی کی، اور یہ خاص طور پہ کہ وقت کا استعمال، زندگی کی قدر، اس لیے کہ حساب تو آخری دن تک کا ہوگا. بس میں اتنا ہی کہوں گا، کافی وقت میں نے لے لیا ہے. جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ اس وقت کا، اور آمنہ بہن کا کہ مجھے اس سے شناسا کیا اور انفارمیشن آئی میرے پاس کہ میں اٹینڈ کر سکا اس کو، اور میں نے اور لوگوں کو بھی اس کی انفارمیشن بھیجی تھی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بہت بہت شکریہ عرفان جعفری صاحب. اور سامعین، آپ کا اپنا قیمتی ٹائم نکالنے کے لیے بہت بہت شکریہ. آج کا سیشن اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اینڈ میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا اور سر کی زندگی کی ایکسپوجر جو ہمیں نہیں تھا وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو سے ہمارے سامنے رکھا. سو تھینک یو ویری مچ ایوری ون، اینڈ اللہ حافظ.